یہ ایام حج کے چل رہے ہیں اور یہ آج رمضان کے بعد سے لے کر مسلسل سفر پر ہے، اور جگہ جگہ پر حاجیوں کی تربیت کے پروگرام چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کا حج اچھا ہو جائے۔ زندگی میں یہ فریضہ ایک مرتبہ ادا کرنا ہے، لہٰذا یہ فریضہ اچھا ادا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جب سیکھ کر یہاں سے جائیں گے تو حرم شریف میں ادب اور احترام کے ساتھ وقت گزاریں گے تو حرم کے احترام میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے، اور جب یہ سیکھ کر جائیں گے اور سیکھ کر حج کریں گے اور عمرہ کریں گے تو ان کے حج عمرہ کرنے میں ہمیں بھی اجر ملے گا۔ بہرحال بہت ساری نیتوں کے ساتھ یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ یہ ہماری رمضان مبارک کی پہلی مجلس ہے۔ پچھلے سال بھی غالباً ہم نے حاجیوں کی تربیت کے عنوان پر بیان کیا تھا، اور آج بھی یہی منشا اور یہی مقصد ہے کہ جو لوگ حج پہ جانے والے ہیں اور عمرے پہ جانے والے ہیں وہ تو سنے ہی سنے، لیکن جو جانے والے نہیں ہیں ارادے تو ان کے بھی ہیں نا، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے حج و عمرہ جب اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیں گے، سہولت دیں گے، تو وہ بھی اس نیت سے سیکھیں کہ جب کبھی ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح سے ادا کریں گے۔ حج اگرچہ فرض تو مالداروں پر ہے، غریبوں پہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسا فریضہ ہے اور یہ ایسا اللہ کا حکم ہے کہ اس کے لیے تڑپتا ہر کوئی غریب بھی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی فقیر بھیک مانگ رہا ہو اور ہمارے سامنے سے گزرے اور ہم اس کو دیکھ کے سوچیں کہ اس کو کبھی بھیک نہیں دینا ہے، صحت مند آدمی ہے اور یہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آ کر یہ کہتا ہے دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں حاجی بنائے، تو جب یہ دعا سنتا ہے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، سوچتا ہے اس کے بھیک دینے پر تو مجھے حج کی دعا مل رہی ہے، تو وہ ارادہ ملتوی کر دیتا ہے اور بھیک دے دیتا ہے۔ جب آدمی اپنے گھر سے وطن سے دور ہوتا ہے 20-25 دن 30-40 دن تو اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو سفر حج میں عمرے میں آدمی کیا چیزیں لے کر جائے، کون سی چیزوں کی ضرورت ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔ سب سے بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیں کہ اس مبارک سفر پر جانے کے لیے 2 طرح کی تیاری ہے، ایک ہے باطنی تیاری اور ایک ہے ظاہری تیاری۔ ہر عمرے اور حج پہ جانے والے کو 2 قسم کی تیاری کرنی چاہیے، ایک باطنی تیاری اور ایک ظاہری تیاری۔ باطنی تیاری یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور مخلوق میں کسی کو ستا رکھا ہے، دل دکھا رکھا ہے، کسی کو تکلیف دے رکھی ہے تو اس سے سوری کر لے، معافی مانگ لے۔ اسی طرح کسی سے قرض لے رکھا ہے جی اور ابھی اس کی دینے کی شکلیں نہیں ہے تو اس سے معاملہ صاف کر لے، یہ ہے باطنی تیاری۔ اور ظاہری تیاری یہ ہے کہ آدمی کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سفر میں، تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے آدمی اپنے ساتھ میں ایک حجامت کٹ بنائے، جیسے اسٹیشنری کا ایک پاؤچ ہوتا ہے نا بچے، جس میں پینسل اور پینسل تراش، بال پین اور ربر پین، بہت سی چیزیں رکھتے ہیں جس میں آر پار نظر آتا ہے، اس طرح کا ایک پاؤچ جس میں زپ لگی ہوئی ہو ایسا لے لیں۔ اس کے اندر حجامت کا سامان جیسے ریزر ہے یوز اینڈ تھرو والا، وہ 1 عدد کافی ہے، یہ 2 عدد زیادہ سے زیادہ کافی ہے، ایک مکہ مکرمہ قیام کے لیے، ایک مدینہ طیبہ کا، تو 2 ریزر مشین، وہ پرانے زمانے کے جو پھاوڑے ٹائپ آتے تھے وہ نہ لیں، اس میں کٹنے پٹنے کا خطرہ رہتا ہے، تو 2 ریزر مشین، ایک کنگھا، ایک نیل کٹر ناخن تراش جی، ایک چھوٹا سا کوپریل کی چھوٹی شیشی، یہ جو پیراشوٹ وغیرہ کی بلو رنگ کی آتی ہے، اس کی سیل بہت اچھی ہوتی ہے، وہ لیکیج نہیں کرتی جی۔ اسی طرح ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، کوئی منجن اور مسواک، یہ ایک اس کی کٹ بنائی پوری۔ اسی طرح ایک نوکیلی چھوٹی سی قینچی جس کے ذریعے سے ناک کے بال ہیں یا منہ سے تراشنے کے لیے وہ کام آتی ہے، یا حجن ساتھ میں ہے تو حج عمرہ کرنے کے بعد اس کے بال کاٹنے میں کام آتی ہے، لیکن چونکہ وہ چھوٹی قینچی ہوتی ہے، نوکیلی ہوتی ہے، اس کے اوپر موٹا سا کاغذ لپیٹ کر اس کے اوپر کوئی ٹیپ لگا دے تاکہ اس کا کون بن جائے، اس کا کور بن جائے، وہ کسی چیز کو کاٹنے نہ پائے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہوئی حجامت کٹ۔ پھر ایک کٹ اور بنائیں جس میں اپنی ریگولر دوائی رکھے۔ بہت سے لوگ ڈائبٹیز والے ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ریگولر دوائی لینی پڑتی ہے، تو جتنے دن کا سفر ہے
اور جتنے اوقات میں لی جاتی ہے اسی اعتبار سے 2-5 دن زیادہ خوراک لے، اس لیے کہ فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی، ٹائم ٹیبل بدل گیا، کوئی حادثہ اللہ نہ کرے پیش آ گیا تو وہ دوائی کام لگے۔ اس لیے کہ جو لوگ ریگولر دوائی لیتے ہیں اگر ایک ٹائم کی بھی ناغہ ہو جائے تو ان کا معاملہ نہیں، صحت کا اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک سیٹ بنائیں۔ اسی طرح ایک بال پین، ایک مارکر پین۔ مارکر پین ایک موٹا پوائنٹ کا ہوتا ہے جس کا لکھا ہوا مٹا نہیں کرتا، اس کو مارکر پین کہتے ہیں۔ پھر مارکر پین میں ایک پین اور آتی ہے جس کو سی ڈی پہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، باریک پوائنٹ والی، وہ بھی لے۔ تو بال پین، مارکر پین پلس باریک جو ہے مارکر پین جو سی ڈی پہ لکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سیلو ٹیپ بیگ وغیرہ پیک کرنے کے کام آتی ہے، کارٹون پیک کرنے میں کام آتی ہے۔ سیلو ٹیپ میں 2 طرح کے آتے ہیں، ایک ایبرو ٹیپ آتی ہے جو یہ فرنیچر کا کام کرنے والے سنمائی کا وغیرہ کو فیویکول لگا کے فکس کرتے ہیں، وہ ایبرو ٹیپ ہوتی ہے، لیکن وہ 1 انچ کی ہوتی ہے۔ آپ جو ہے وہ 3 انچ چوڑی لیں، 3 انچ چوڑی، وہ ذرا چوڑی ہوتی ہے، اس پر لکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سیلو ٹیپ جو خاکی کلر کی ہوتی ہے، مٹیالے کلر کی، وہ پیکنگ میں تو کام آتی ہے لیکن اس پہ اگر کوئی آپ چیز لکھیں گے تو مٹ جاتا ہے۔ اس لیے ایبرو ٹیپ لیں تاکہ بیگ پر لمبے لمبے پٹے کھینچ کر آپ اپنا نام، ٹیلی فون نمبر وغیرہ اس پہ لکھ سکیں۔ سمجھ گئے؟ اور یہ جو سیلو ٹیپ ہوتی ہے اس کا بجائے گول بنڈل لینے کے، گول لیں، اس کو یوں پچکا دیں، دبا دیں تاکہ فلیٹ ہو جائے اور وہ آسانی کے ساتھ آپ اپنے بٹوے میں رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ 15-20 میٹر نائلون کی رسی لیں، یہ آپ کو پردہ کرنے میں کام لگے گی، اسی طرح واپسی میں لپیٹنے میں، پارسل باندھنے میں کام لگے گی۔ پتلی سی ڈوری نائلون کی۔ نہانے کے لیے صابن، اور صابن دانی میں رکھیں جس میں سوراخ ہو نیچے، تاکہ نہانے کے بعد صابن اس میں رکھیں تو اس میں ہوا سے وہ سوکھ جائے۔ اگر ہوا دار نہیں ہوتا تو پھر وہ صابن گل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہانے کے صابن 2 ٹکیے کافی ہیں، ایک مکہ مکرمہ کے قیام کے لیے، ایک مدینہ طیبہ کے قیام کے لیے۔ اب آئیے کپڑوں پر، تو 6 جوڑی کپڑے پورے سفر حج کے لیے کافی ہیں۔ اس میں 2 جوڑی کپڑے نئے سلوا لیں، سفید رنگ کے۔ ایک 10ویں ذی الحجہ کو سر کے بال مڑا کر جب احرام اترے گا، حج کے ارکان پورے ہوں گے، جب احرام اترے گا تو اس وقت بدلنے کے لیے یہ حاجی کی عید کا دن ہے۔ اس پہ مائک کی سیٹنگ آج کسی نے بگاڑ دی ہے، اس کو نارمل کریں، بالکل اس طرح جیسے میں آمنے سامنے بات کرتا ہوں، اس میں سیٹی لگ رہی ہے۔ اس لائن کا کوئی ماہر ہو تو وہی کرے۔ تو 6 جوڑی کپڑے انف ہیں۔ تو ایک جوڑی کپڑے 10ویں ذی الحجہ کو پہننے کے لیے، اور ایک مدینہ طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہلی حاضری کے موقع پر پہننے کے لیے۔ باقی 4 جوڑی کپڑے جو ہیں وہ روٹین کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں جو اچھے والے ہیں وہ لے کر جائیں۔ چونکہ گرمی بہت ہے تو وولن کپڑے، موٹے کپڑے لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، درمیانی درجے کے کپڑے لے کر جائیں۔ اور کرتا پاجامہ ہو، یہ جو ہے ٹریک سوٹ اور یہ ٹی شرٹ، یہ اور پینٹ شرٹ، یہ سب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرنگیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا لباس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کرتا پاجامہ ڈھیلا ڈھالا۔ اس کے علاوہ کپڑے کا پورا سیٹ بنائیں۔ مثال کے طور پہ پاجامہ، انڈر ویئر پہنتے ہوں تو وہ، اور کرتا، بنیان، ایک ٹوپی اور ایک ہاتھ کا رومال، یہ پورا ایک سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک تھیلی میں رکھیں، اور تھیلی میں پلاسٹک کی وہ ہو جو ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ سیٹ کون سا ہے۔ اور 10ویں ذی الحجہ کو اور مدینہ پاک میں جو پہننا ہے، مارکر پین سے اسی پلاسٹک کی تھیلی پر لکھ دے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، تاکہ یہ روٹین کے کپڑوں میں نہ آ جائے۔ سمجھ گئے؟ پھر غسل کے لیے ایک تاول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو تولیہ بہت موٹا نہ لے، کئی قسم کے تولیے آتے ہیں، ایک میڈل آتا ہے، ایک اتنا موٹا آتا ہے جیسے دمبے کی کھال ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا موٹا اس کی طے کر کے رکھو گے تو آدھی سوٹ کیس بھر جائے گی، دوسری چیزیں کہاں رکھو گے؟ تو درمیانی جو ڈورے والا ہوتا ہے وہ تولیہ پسند کریں، رکھنا آسان، کھولنا آسان، ایک مرتبہ استعمال کرو، اس کو ڈوری پہ ڈالو، تھوڑی دیر میں سوکھ بھی جاتا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اس کے علاوہ
جو حاجی کی ضرورت ہے۔ احرام اصل نام ہے نیت کا، حج اور عمرے کی نیت کو احرام کہتے ہیں۔ لہٰذا لیکن مرد حضرات جب حج عمرے کی نیت کرتے ہیں تو نیت کے ساتھ میں فزیکل طور پر لباس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ سلا ہوا لباس نکالو اور ایک لنگی بغیر سلی ہوئی نیچے باندھنی ہے اور ایک چادر کرتے کی جگہ اوڑھنی ہے۔ نہ اندر انڈرویئر ہوگا، نہ بنیان ہوگا، نہ ٹوپی ہوگی، نہ بند جوتے ہوں گے، نہ موزے ہوں گے، 2 پٹی کی کھلی چپل ہوں گی۔ تو احرام کی نیت کے ساتھ مرد کو یہ تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے، اور عورت کا احرام بس اس کی نیت ہے۔ جو کپڑے شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے وطن میں پہنتی تھی انہی کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کر لے گی۔ شرعی تقاضے، میں نے یہ لفظ کہا ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق جو کپڑے اپنے وطن میں پہنتی تھی، اس لیے کہ اپنے وطن میں ہاف بائی کی قمیض پہنتی تھی، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے وطن میں نیٹ والے کپڑے پہنتے جس میں بدن چمکتا ہے، جھلکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنے وطن میں دوپٹہ ایسا اٹھتی جس میں بال چمکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اپنے وطن میں باڈی شیپ پہنتی تھی، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، موٹا اتنا ہو کہ بدن جھلکتا ہوا چمکتا ہوا نظر نہ آئے، اور فل آستین ہو، یہ ہے شرعی تقاضوں کے مطابق بنا ہوا کپڑا عورت کا۔ تو یہی کپڑے وہ وہاں بھی پہنے گی اور انہی کپڑوں میں وہ نیت کر لے گی۔ البتہ وہ 2 پٹی کی چپل پہننے کی پابند نہیں ہے، وہ بوٹ بھی پہن سکتی ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے۔ مرد کے لیے نہ موزے پہن سکتا ہے، نہ بوٹ پہن سکتا ہے، 2 پٹی کی چپل اس کو پہننا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ ایک بنیادی ضرورت کی چیز جوتوں کی تھیلی ہے۔ بیٹا میرا حج کا بیگ اس کو کھولو، اس میں جتنی بھی چیزیں سب نکالو۔ یہ چپل کی تھیلی، چپل کی تھیلی یہ انتہائی ضروری ہے سفر حج میں۔ اس میں چپل رکھو اور یوں کر کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے ایسے اس کو ہینگ کر کے رکھو، تو ہاتھ بھی فارغ رہیں گے آپ کے اور پیچھے چپل رہیں گے۔ انہی کے ساتھ میں اگر نماز بھی آپ پڑھ لیں تو کوئی کراہت نہیں، تاہم نماز کے وقت اتار کے اپنے سامنے رکھ لیں اور طواف کریں، صحیح کریں، پہنے کوئی حرج نہیں، آپ کے ہاتھ فری رہیں گے۔ لہٰذا چپل کی تھیلی کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ اپنے وطن کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے چپل جہاں نکالے نماز پڑھ کے وہیں مل جائیں گے، چلے جائیں گے۔ وہاں داخل ہوتے ہیں کسی اور گیٹ سے اور نکلتے ہیں کسی اور دروازے سے، اور چپل ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، کبھی ملتی نہیں۔ اگر آپ چپل کی تھیلی بیگ ساتھ میں رکھیں گے تو چپل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، ورنہ بہت سے لوگ وطن آنے کے بعد حج کی کارگزاری جب سناتے ہیں تو اس میں یہ بھی فخر کے ساتھ سناتے ہیں 1 درجن چپل گم کر کے آیا ہوں۔ یہ اس کی غفلت کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں سالہ سال ہو گئے حرم شریف کی زیارت کرتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے، اللہ قبول فرمائے، ایک جوڑی آج تک چپل گم نہیں ہوئی، ساتھ میں رکھتے ہیں۔ اور جب چپل کی بات آئی تو سن لیں، اعلیٰ قسم کی چپل پہن کے جائیں، اچھے والی، چالو پیلی مت پہنیں کیونکہ چلنا زیادہ ہوتا ہے، اور اگر چالو چپل ہوں گی تو وہ کاٹیں گی، تکلیف دیں گی، اور سارے حج کا سفر کا مزہ مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے آرام دہ، کمفرٹیبل، آرتھو ٹائپ چپل ایسی لے کر جائیں، اور جانے سے پہلے 2-5 دن اپنے گھر کے صحن میں پہن کے چہل قدمی کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی عادت کیا ہے، کاٹتی تو نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ چپل کی تھیلی جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بعض میں یہاں سورا کھاتا ہے اور اس میں ڈوری پڑی ہوتی ہے، وہ کھچ جاتی ہے کئی مرتبہ مجمع میں، اور کئی مرتبہ وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے۔ تو ایسی مضبوط سلائی والی ہو، اچھی، تاکہ اس کے کھلنے کا امکان نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ تو حاجی کی بنیادی ضرورت میں ایک چپل ہے۔ دوسرا بنیادی ضرورت میں حاجی کی، جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں وہ 2 چشمے لے کر جائیں، ایک لگا کے جائیں اور ایک رکھ کر جائیں۔ کئی مرتبہ چشمہ ٹوٹ جاتا ہے، رکھ کے کہیں بھول جاتے ہیں۔ اب جو لوگ ریگولر چشمہ لگاتے ہیں ان کو اگر چشمہ نہیں ہوگا تو سارا سفر کا مزہ مقدر ہو جائے گا۔ 10-12 فٹ کے بعد آدمی کو دکھنا مشکل ہوتا ہے، اور ساتھ میں اگر حجن ہے اور حجن ہی نہ آئے، بیوی نہ دکھے تو کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے، کعبۃ اللہ دھندلا نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا کے سامنے دھندلی نظر آ رہی ہے، تو آدمی کا مزہ مقدر ہو جاتا ہے۔ اس لیے چشمہ مضبوط قسم کا لے کے جائیں، اور تھوڑے معمر ہیں، سنبھالنا مشکل ہو تو اس میں ایک خاص قسم کی ڈوری بھی آتی ہے، وہ پیچھے لگا کے رکھیں تاکہ وضو کے موقع پر اس کو آپ پیچھے کر کے ڈال لیں اور وہ رسی گلے میں پڑی رہے، محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ احرام جو ہے مجھ جیسے باڈی والے کے لیے 2.25 میٹر نیچے کی لنگی اور 2.5 میٹر چادر، یہ انف ہے۔ 2.25 میٹر کی لنگی اور 2.5 میٹر کی چادر، یہ انف۔
احرام کے اندر بھی کئی قسم کے احرام آتے ہیں. ایک طاول والا ہوتا ہے. یہ ترکی کے لوگ، مشرق وسطیٰ کے لوگ، برفیلے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ طاول والا موٹا پہن کر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں برف گر رہا ہے، ٹھنڈی ہے، اور سارے کے سارے کپڑے نکل گئے اور احرام پہنے، تو اب مرنے کے لیے پتلا دبلا پہنیں گے. وہ ظاہری بات ہے کہ ٹھٹرتے ہوئے جب وہ جہاز میں بیٹھیں گے، ایئرپورٹ پر بیٹھیں گے، تو کم از کم وولن کپڑوں کا بدل تو کچھ ہو، تو وہ موٹے والا احرام پہنتے ہیں، ان کو سجتا ہے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اپنے بھی ایسے ہی پہنیں گے. ارے وہ برف کے علاقوں سے آئے ہیں اس لیے وہ پہن رہے ہیں، اور آپ دیکھا دیکھی پہن رہے ہیں. پھر سنبھالے گا کون اس کو اتنے موٹے کو؟ اتنا موٹا احرام وہ تو وہاں ضرورت کے درجے میں اس کو محبت سے سنبھالتے ہیں، لیکن گرمی کے علاقوں میں جب آتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے یہ بزی لیزی کپڑا جو اپنے یہاں چلتا ہے، ٹیری کاٹن، وہ کپڑا بہت مناسب ہے. کاٹن کا کپڑا بھی بہت مناسب ہے، لیکن یاد رکھنا کاٹن کا کپڑا سکڑتا ہے، لوگے آپ ٹخنوں سے اوپر اور دھل کے ہو جائے گا گھٹنوں سے اوپر. اس لیے بہتر ہے کہ ٹیری کاٹن وہ لٹکا رہتا ہے، اس میں زیادہ شل بھی نہیں پڑتی، یہ زیادہ مناسب. احرام کے ساتھ ایک بیلٹ بہت ضروری ہے. بیلٹ جو ہے کئی قسم کی آتی ہے مارکیٹ میں. ایک بیلٹ وائٹ رنگ کی آتی ہے، باڈی شیپ ہوتی ہے، بالکل بدن کے ساتھ چپک جاتی ہے. وہ بہت مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حاجی کی مختلف ضرورتیں ہیں. مثلا چشمہ، باڈی شیپ میں آپ چشمہ نہیں رکھ سکتے، ٹوٹ جائے گا. وہ تو راؤنڈ ہوتی ہے نا، جسم سے چپکی ہوئی، اس کی جیب میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی چشمہ رکھ سکے، ٹوٹ جائے. فون رکھنا بھی مشکل، مسواک رکھنا مشکل. تو آپ اس طرح کی بیلٹ لیں جس میں کئی ساری جیب آتی ہیں. دیکھو اس میں آپ چشمہ رکھ سکتے ہیں، طواف کی تصویر رکھ سکتے ہیں، جی ڈیجیٹل تصویر رکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں. جی اسی طرح موبائل رکھ سکتے ہیں، پاور بینک رکھ سکتے ہیں. یہ سب ضرورت کی چیزیں حاجی کی، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں. قلم ہے، ڈائری ہے، وہ سب اس میں آ جائے. اور دوسری جو ہوتی ہے باڈی شیپ، وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو اچھی والی بیلٹ اس طرح کے لیے جس میں مختلف جیبیں آتی ہیں. سمجھ گئے یہ؟ اور طواف کی تسبیح 7 دانے والی ہوتی ہے. یہ طواف کی تسبیح ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دانہ کھینچے تو کھینچے، اپنی مرضی سے آگے نہ جائے. ورنہ ہوگا کیا؟ آپ طواف کا چکر شروع کریں گے. ایک طواف ہوتا ہے 7 چکر کا. ایک چکر آپ نے لگا کر دانہ کھینچ دیا، دوسرے چکر شروع کیا اور 3 دانے اپنے آپ آگے چلے گئے. اور جب آپ دوسرا چکر مکمل کریں گے تو کیا؟ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی برکت دی. دیکھو 2 میں 5 چکر ہو گئے، 2 میں 3 چکر ہو گئے. بھائی ایسی برکت نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو سارا کام خراب ہو جائے. تو یہ کرامت کس کی تھی؟ تسبیح کی. یہ ڈیلی ڈالی تھی. تو طواف کی تسبیح ذرا ٹائٹ ہونی چاہیے، اور اس میں چھلا ہو تاکہ اس کو انگلی میں پہن لیا جائے. سمجھ گئے دوست؟ طواف کی تسبیح ایسی ہو. تو حاجی کے کپڑے اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں، حجامت کٹ ہے، جی سر میں لگانے کے لیے تیل ہے، ناخن تراش ہے، قینچی ہے، یہ سب چیزیں آ گئی. ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ برش ہے، مسواک ہے، وہ سب چیزیں آ گئی. دوائی ہے، دوائی کی کٹ بن گئی. اسٹیشنری کا جو سامان لگتا ہے. ایک ڈائری ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. احرام کی حالت میں بیلٹ میں رکھیں، اور اپنے روٹین کے کپڑے پہنے تو اپنی جیب میں رکھیں. فون کے اوپر لوگ اتنا بھروسہ کر گئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر رکھا ہے. نعوذ باللہ، اس طرح فون پہ ہم نے بھروسہ کر رکھا. ہر چیز فون میں. فون گم ہو گیا، ٹوٹ گیا تو پھر بے دست و پا ہو جاتے ہیں. ڈائری رکھیں. کسی کا نمبر لکھنا ہے، کسی ساتھی کا ایڈریس لکھنا ہے، فوراً لکھ لو اس کو. اپنا فون ہے، اپنی حجن کا فون ہے، اللہ نہ کرے آپ کی حجن جو ساتھ میں جاری ہیں ان کا نمبر آپ نے اپنے فون میں رکھ رکھا تھا، فون گم ہو گیا، ٹوٹ گیا، نمبر یاد نہیں، تو کتنی پریشانی ہوگی. تو اگر لکھا ہوا ہوگا تو کسی سے ہیلپ لے کر آپ جو ہے اس کو فون کر سکتے ہیں. سمجھ گئے دوستو؟ اب یہ ہو گیا. اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں وہ ضرور ساتھ لے کر جائیں. جیسے ڈرائی فروٹ ہے، کاجو ہے، بادام ہے، کشمش ہے، جس میں غذائیت زیادہ ہو اور مقدار میں کم ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤچ لیں. جیسے یہ ہلدی رام کے بنے ہوئے آتے ہیں، مونگ کی دال ہے، اس قسم کی چیزیں. اس لیے کہ اگر آپ بڑا پیکٹ کھول کے بیٹھو گے حاجی حجن تو کھائیں گے تھوڑا، بچے گا زیادہ. اب اس کو بچے ہوئے کو ری پیک کرو، سنبھال کے رکھو، یہ بکھرتا پھرے گا. بہتر یہ ہے کہ ایک پاؤچ لیا، دونوں نے مل کے کھا لیا، 2-3 ساتھیوں نے کھا لیا، کام ختم. تو چھوٹے پیکٹ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حاجیوں کے سامان میں ایک چیز کی ضرورت ہے، چھتری. چھتری بہت بنیادی ضرورت ہے. آج کل شعلے برس رہے ہیں دھوپ کی وجہ سے، تو حرم کے سفر میں چھتری ضرور ساتھ رکھیں.
اس لیے کہ وہاں تو حلق بھی ہو جاتا ہے، سر کے بال کٹ جاتے ہیں، دھوپ اور زیادہ تیز لگتی ہے، تو کمرے سے نکلیں اور فوراً آپ یہ جو آپ کی چپل کی تھیلی ہے اسی میں اس کو ساتھ میں رکھیں۔ آپ نکلیں، آپ نے چھتری استعمال کی اور فولڈنگ ہو چھوٹی سی ہو، فولڈنگ ہو چھوٹی سی ہو تو اس کا سمیٹنا رکھنا آسان ہوتا ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اسی طرح دوستو سفر حج میں ایک ڈسپینسر آتا ہے، حجام کی دکان پہ جو فوارہ ہوتا ہے نا، اس میں پانی بھر کے اڑاتا ہے، اس طرح کئی آتے ہیں۔ میں نے آن لائن اپنی ضرورت کے اعتبار سے منگایا ہے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے منگایا ہے۔ پانی میں تھوڑا سا بھر دو اس کو۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو حج کے جو 5 دن ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، اس میں ضرور ساتھ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ مینا، عرفات، مزدلفہ میں ساتھ رکھیں، حرم شریف میں بھی ساتھ رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، حرم شریف میں آپ مشکل سے داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے 1 گھنٹہ نماز سے پہلے، جی اب 15 منٹ باقی ہیں، اب باہر اگر نکل گئے تو اندر دوبارہ آنے نہیں دیں گے۔ وضو کہاں کرنے جائیں، کس طرح سے فارغ ہوں، اور دوبارہ واپس اس جگہ نہیں ملے، وہ جگہ نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ اس طرح کا یا اس سے کچھ چھوٹا آپ وہ شاور رکھیں گے، یہ ڈسپینسر رکھیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سے بیٹھے بیٹھے وضو کر سکتے ہیں اپنی جگہ۔ اس کا کیا طریقہ ہے وضو کرنے کا سمجھ لیں جی۔ چہرے کا دھونا ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر پیشانی کے بالوں تک، ایک کان کے لے سے دوسرے کان کے لو تک ایک فریضہ ادا ہو گیا۔ دوسرا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، دوسرا فریضہ ہو گیا۔ تیسرا فریضہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فریضہ پیر کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ اور گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ اور وضو کے لیے فرض ضروری ہے۔ اگر سنت کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاتا ہے تو وضو آپ کا ہو گیا، کیونکہ فرض ادا ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے صرف فرائض ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے، جب آپ نے یہ اس طرح کر لیا، اب اس کے بعد آپ مسل لیں، اچھی طرح سے مسل لیں اس پانی کو۔ جب آپ نے مسل لیا، اس کے بعد جب آپ نے اس طرح کیا تو 1-2 قطرے پانی کی ٹپکیں گے نیچے۔ یہ ٹپکنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا یہ عضو دھل چکا، یہ عضو دھل چکا۔ ٹیشو پیپر ساتھ میں ہو، یا جیسے میرا کندھے کا رومال ہے یہ ساتھ میں ہو، اس سے پھر آپ صاف کر لیں، اسی پہ پانی ٹپکا دیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو آستین چڑھائیں اور ان پہ پہلے ایک مرتبہ کریں، پھر اس کو مل لیں۔ جب مل لیا، دوبارہ جب کیا، 1-2 قطرے پانی کی ٹپک گئے، ہاتھ دھل گیا۔ دونوں ہاتھوں پہ آپ نے کیا، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، اور کوئی تاول وغیرہ بچھا کے نیچے ایسے ہی پیر پہ کر لیا۔ نہ پانی کا دریا بہا جی، نہ آپ کے حرم کی جگہ چھوٹی، نہ آپ کو ایک قدم چلنا پڑا اور وضو ہو گیا۔ میں ہمیشہ سفر حج میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں، بلکہ ہوائی جہاز کے سفر میں، ٹرین کے سفر میں، ہر وقت میرے سفر کے بیگ میں رہتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھے دوستو۔ کئی مرتبہ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اس موقع پر وقت بچ جاتا ہے، اعمال میں جڑ جاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں حیدرآباد کی طرف کے، وہ حج ٹریننگ کے جب کیمپ اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں جس اب ظہر کا وقت ہونے والا ہے عرفات میں، تو سب لوگ استنجا کر لیں، اور استنجے کی لائن لگتی ہے، لہٰذا جلدی سے جس کو تقاضا ہے جلدی جائے، اور جس کو تقاضا نہیں ہے وہ بھی لائن میں لگ جائے، اس لیے کہ جب تک اس کی باری آئے گی تو تقاضا آ جائے گا، جب تک اس کی باری آئے گی تو اس کو بھی تقاضا آ جائے گا۔ یہ جو پیشاب اور استنجا ہے نا، چھوٹا بڑا، یہ حصے تذکیری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کہہ کے جائے میں پیشاب کرنے جاتا ہوں، تو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا وہ بھی گیا ہے، حالانکہ اس کو استنجے کا تقاضا نہیں تھا، کیونکہ احساس سے وہ تقاضا اجاگر ہو جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اس کو سمجھیں۔ اور کیا چیز ہے بیٹا؟ ایک ہے سفر کا مسلح۔ سفر کا مسلح، سفر کا مسلح ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے استر ہوتا ہے پلاسٹک کا استر۔ تو جو پلاسٹک کا استر ہے اس کو نیچے زمین پہ بچھائیں، اور جو کپڑے والا حصہ ہے وہ اوپر رکھیں جی۔ اور آگے اگر کوئی علامت نہ ہو قبلے کی جہت معلوم کرنے کے لیے، تو مارکر پین سے وی ٹیپ کچھ بنا دیں تاکہ قبلہ رخ معلوم ہو جائے۔ جب آپ نے اس کو اس طرح بچھایا، جب اٹھائیں گے تو ایسے اٹھا کر یوں بند کریں تاکہ نیچے والا حصہ زمین والے حصے کے ساتھ مل جائے، اور اوپر والا بالکل صاف رہے،
کپڑے بھی خراب نہ ہوں، ہاتھ بھی خراب نہ ہو، اور جس چیز کے ساتھ رکھ رہے ہیں وہ بھی خراب نہ ہو. سمجھ گئے دوستو؟ پھر وہ چیز جو زمین پہ بچھائی جاتی ہے اس کو اٹھا کر جھاڑ کر اسی طرح لپیٹنا چاہیے تاکہ نیچے والا حصہ نیچے والے حصے کے ساتھ لگ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ سفر کی ضرورتوں میں 2 چیزیں اور ہیں. ایک ہے بیڈ شیٹ، پلنگ کی چادر. سنگل آدمی ہے تو سنگل چادر لے کر چلے، اور بیڈ شیٹ میں ہلکی پھلکی ہو. یہ کولہا پوری شولہ پوری جو 2 شالے بہت موٹے موٹے آتے ہیں بھاری بھرکم، وہ نہ لیں. پتلی سی چادر، جیسے یہ تکیے کا کور ہے اس طرح کی چادر پتلی، اس طرح کے لے کے چلے. لہذا اور بہت سے لوگوں کو تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، تو ہوا کا تکیہ بھی ساتھ میں لے لیں. بجائے اتنا بڑا تکیہ بیگ میں لے جانے کے، ہوا کا تکیہ ساتھ رکھیں. بہت سے لوگوں کو ہوا کا تکیہ استعمال کرنا نہیں آتا، وہ سر کے نیچے لگاتے ہیں فل ہوا بھر کے، تو ایسا لگتا ہے جیسے اینٹ کا ٹکڑا نیچے رکھا ہے، یہ پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے، نیند نہیں آتی. تو اصل میں ان کو اس کا طریقہ استعمال نہیں آتا. ہوا اس میں بھریں، بہت ٹائٹ نہ بھریں. جب ٹائٹ نہیں بھریں گے، کچھ کم رکھیں گے، تو جب لیٹیں گے تو ایسے دبے گا جیسے روئی والا تکیہ دبتا ہے، اور آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے روئی والا تکیہ ہے. سمجھ گئے دوستو؟ اب یہ ضرورت کی چیزیں مکمل ہو گئیں. اب یہ تصور کریں کہ ہمیں یہاں سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے. بہت سے لوگ مدینہ جائیں گے یا مکہ؟ جی، بہت سے مکہ مکرمہ جائیں گے. پہلے جانے والے مدینہ پاک جائیں گے. تو مدینہ پاک والے یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے اپنا سامان وغیرہ لے کر ایئرپورٹ جائیں گے، ساری کاغذی کارروائی کریں گے. جی، جب مدینہ منورہ پہنچے اپنے کمرے میں اپنا سامان رکھ لیں، اور وہ جو 1 جوڑی کپڑے مدینہ پاک کے لیے رکھوائے ہیں وہ سب سے اوپر ہی رکھیں بیگ میں، ان کو نکال لیں، غسل وغیرہ کر کے کپڑے پہن کر مسجد نبی چلے جائیں. مدینہ منورہ کا قیام 8-10 دن کا ہوتا ہے. جو بندہ مسجد نبی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ نفاق سے برات کا پروانہ سرٹیفکیٹ اس کو عطا فرمائیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے مدینہ منورہ کے قیام. وہاں ادب اور احترام محبتوں کے ساتھ رہیں، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھیں. لیکن نماز کے بعد فوراً ہی جا کر حضور کے روزے پر سلام کرنا ضروری نہیں ہے. آپ یہ محسوس کریں کہ میرے اندر طبیعت میں نشاط ہے کہ نہیں ہے، میرے طبیعت کے اندر غفلت تو نہیں ہے، تھکن تو نہیں ہے. اگر تھکن ہے، غفلت ہے، تو اس حالت میں حضور کے روزے پر سامنے نہ جائیں. یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. بلکہ آپ ایک دن آرام کر لیں، نماز بے شک مسجد نبی میں پڑھیں، لیکن روزے اقدس پر آپ جو ہیں آمنے سامنے جو جالی کا جو مواجہہ ہے وہاں جانے کی ہمت نہ کریں. دوسرے دن جب آپ ریلیکس ہو جائیں، آرام مل جائے آپ کو، تب آپ جائیں. مسجد نبی میں آپ جیسے داخل ہوں گے، مثال کے طور پہ بائیں دروازے سے داخل ہوئے، اور ادھر جیسے میں بیٹھا ہوں بائیں دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دائیں دروازے سے باہر نکلتے ہیں، تو جو باہر نکلنے کا دروازہ ہے اسی کے اینڈ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے. اور حجرہ مبارک سے لے کر قبلے کی جو دیوار ہے اس کے درمیان تقریباً 3 صف کی جگہ ہے. اس میں لوگ چلتے رہتے ہیں. جب وہ حجرہ مبارک سامنے آئے تو اس میں جو پہلا عرش ہے، پہلی جالی، وہ بالکل خالی ہے، اس کے سامنے قبر نہیں ہے. دوسری جو جالی شروع ہوگی اس میں بڑے سے سوراخ ہیں 3. تو جو بڑا سوراخ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا آمنا سامنا ہے. وہاں کھڑے ہوں، ہاتھ آپ کے لٹکے ہوئے ہوں، ایسے نماز کی شکل میں بندھے ہوئے نہ ہوں، نظریں جھکی ہوئی ہوں، دل میں خوف و خشیت ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گنہگار امتی، ایک نمک حرام امتی آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کو سلام کرنے، ان سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. جی، اور بہتر ہے کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے 2-3 ریال صدقہ بھی نکال دیں، ایک جیب میں سے نکال کے دوسری جیب میں رکھ دیں، جب ضرورت آئے کسی کو دے دیں. صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اور محبوب کو تکلیف ہو، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہوگی. اس لیے اس صدقے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جائے. سمجھ گئے؟ اب حضور کے جالی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اگر عربی میں سلام کرنا نہیں آتا جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بس یہ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک؟ اس کے بعد ایک بار یہ کلمہ بھی پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا فائدہ اس کا؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. صحابہ کرام حالت کفر سے نکل کر، عیسائیت سے نکل کر، یہودیت سے نکل کر اسلام قبول کرتے تھے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ ہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کہتے تھے صحا، آپ نے صحیح کہا، تصدیق کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ گواہی پیش کریں گے، پیارے اللہ یہ میرے امتی ہیں، میرے سامنے آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، تو جب ہم قبر شریف کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو سنیں گے اور قیامت کے دن فرمائیں گے اللہ سے پیارے اللہ یہ احمد آباد سے آنے والے حجاج میرے روزے پر آئے تھے، میری قبر پر آئے تھے اور انہوں نے سلام کہا تھا اور آپ کی گواہی دی تھی توحید کی اور میں نے اس کو سنا تھا، آپ ان کو جنت میں داخل فرما دیجیے۔ یہ فائدہ ہوگا اس گواہی کا، سمجھ گئے؟ پھر ایک قدم اچھا، جن لوگوں نے آپ کو سلام کہا، نیئر ڈیئر مسجد وار جماعت کے ساتھی، امام صاحب، علماء، صلحاء، اساتذہ، رشتہ دار، ساس سسرال والے، جن لوگوں نے سلام کہے تھے ایک جملے میں کہہ دیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں نے، میرے شہر کے لوگوں نے آپ کو سلام عرض کیے ہیں، آپ ان کی سلام کو قبول فرما دیجیے۔ کئی مرتبہ یہ چیزیں آپ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، چلتے چلتے آپ کو کرنی، سمجھ گئے دوستو؟ پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے دائیں طرف کو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مواجہہ ہے کہ السلام علیکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ پھر ایک قدم دائیں طرف بڑھیں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، السلام علیکم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب یہاں سے نکل جائے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے قریب میں اس کے صحن سے لگ کر جو قبرستان ہے اس کا نام جنت البقیع ہے۔ یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے۔ صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی انفاس قدسیہ وہاں مدفون ہے، وہاں آپ جائیں، پورے قیام میں ایک آدھ مرتبہ چلے جائیں اور جا کر سلام کریں اور ایصال ثواب کریں۔ مدینہ طیبہ میں شہدائے احد ایک میدان ہے جہاں جنگ احد ہوئی تھی، وہاں شہدائے احد ہیں، ان کو جا کے سلام کریں۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد قباء ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو وہاں جایا کرتے تھے، ہر ہفتے کے دن پیدل جایا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے آئے اور یہ آ کے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو روزانہ مدینے کے قیام میں آپ روزانہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں عمرے کا۔ طریقہ یہ ہے گھر میں وضو کریں، کمرے پہ وضو کریں، مسجد نبی میں نماز پڑھیں فجر کی، فوراً شیئرنگ ٹیکسی پکڑ کر مسجد قباء چلے جائیں اور وہاں جا کے تھوڑا رکیں، اس لیے کہ اول وقت میں نماز ہوئی ہے مسجد نبی میں، وہاں تک جاتے جاتے بھی سورج طلوع نہیں ہوا، تھوڑا رکیں، سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں، عمرے کا ثواب ملے گا، اشراق کا ثواب ملے گا۔ تو روزانہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں زیارت کرانے کے لیے الگ سے ٹیکسیاں ملتی ہیں اور ٹور آپریٹر بھی انتظام کرتے ہیں، بسیں ہوتی ہیں زائرین زیارت کرانے والے افراد کی، آپ اس میں جا کر زیارت کر سکتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وقت گزاریں، زمین پر براہ راست کسی جگہ تھوکے نہیں۔ مجھے پرچہ دیا تھا آپ نے جی؟ اچھا ٹھیک۔ مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ وقت گزاریں۔ ایک تو اونچی آواز سے بات نہ کریں، اگر اونچی آواز سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ایمان ختم ہو جائے، چھن جائے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ہدایت ہے کہ اپنی آواز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ حیات کے اندر بھی یہ قانون تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ ضابطہ اور قانون، خاص طور سے مسجد نبی میں زور سے چلا کے نہ پکاریں، بلند آواز سے بات نہ کریں، اور پورے مدینہ پاک میں بھی آپ بلند آواز سے بات نہ کریں۔ دوسری بات یہ، اس سرزمین پہ براہ راست آپ تھوکنے کا کام نہ کریں۔ تھوکنا ہے واش بیسن میں تھوکیں، جی نالی میں تھوکیں جہاں پانی بہ رہا ہے، ڈسٹ بن میں تھوکیں، براہ راست زمین پہ نہ تھوکیں، توہین ہے۔ نہ جانے کس جگہ نبی اور صحابہ کرام کے قدم پڑے ہوئے، سمجھ گئے دوستو؟ اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں بھی ادب کا خیال رکھیں۔ جتنا زیادہ ان سرزمینوں پر ہم ادب کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب آخری دن ہو آپ کا
اور صلاۃ و سلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سامنے جا کر ضرور کوشش کریں، سامنے جا کر سلام کرنے کی 24 گھنٹے میں، یعنی دن اور رات میں ایک مرتبہ ضرور حاضری دے لیں۔ وہاں کی کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہ نکالیں، اس لیے کہ ہم در حقیقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ اب اگر ان کی میزبانی میں ہم کمی نکالیں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکالنا ہوا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ آخری دن جب ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کریں، اور سلام میں یہ بھی کہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک امانت آپ کے پاس رکھ کے جا رہا ہوں، میدان محشر میں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی، آپ دے دیجیے گا۔ ہمارے بچے وطن میں قیمتی کھلونے، قیمتی چیزیں جب مدرسے اسکول پڑھنے جاتے ہیں امی ابا کے حوالے کر کے جاتے ہیں، امی اپنے پاس رکھو، جب میں پڑھ کے واپس آؤں گا پھر مجھے دے دینا۔ تو میں ایک امانت آپ کے پاس حوالے کر کے جا رہا ہوں، آپ امین ہیں، یہ امانت مجھے میدان محشر میں دے دینا، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن مجھے اس کی گواہی کی ضرورت پیش آئے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ گواہی دے دینا کہ میرا امتی میرے سامنے کلمہ پڑھ کر گیا۔ جہاں تک گنبد خضرا نظر آتی رہے دیکھتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ مدینہ منورہ سے لانے کی جو چیز ہے وہ دو ہیں، ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم جو امت کے حق میں تھا، وہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ جو محبوب کے سینے میں درد و غم تھا وہ ہمیں عطا فرما۔ اور دوسرا مدینہ طیبہ سے لانے کا جو چیز ہے تحفہ، وہ ہے وہاں کی کھجور۔ یہ دو چیزیں کافی ہیں۔ اب آئیے آپ مکہ مکرمہ کے لیے، جس دن آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، اور یہاں سے جو لوگ بمبئی جا رہے ہیں، یہ جو لوگ حج کے لیے یہاں سے ڈائریکٹ مکہ جدہ اور مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، وہ بھی یہاں سے سمجھ لیں، آپ جو ہیں احرام اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے باندھیں، مدینہ طیبہ میں خاص طور پر مل کے نہا لیں، اور اللہ سے دل میں دعا کریں، پیارے اللہ ظاہری جسم کے میل کو تو میں نے دور کر دیا، باطن کے میل کو کس صابن سے دور کروں؟ اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے۔ اب آپ احرام کی چادر باندھیں، جیسے لنگی باندھی جاتی ہے اس طرح سے احرام کی چادر باندھی جاتی ہے نیچے، اور اوپر سے شال کی طرح، چادر کی طرح اوڑھ لیں، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہوگی، اندر بنیان نہیں ہوگا، اور نیچے انڈرویئر نہیں ہوگا۔ 2 پٹی کی چپل پہنیں، جو اترے ہوئے کپڑے ہیں ان کو اچھی طرح سے طے کر کے وہ کسی بیگ میں اپنے رکھ لیں۔ اب آپ فری ہو گئے، بیلٹ آپ پہن لیں، اس میں اپنا موبائل فون رکھ لیں، کچھ کیش پیسے رکھ لیں، طواف کی تسبیح اس میں رکھ لیں، اور کوئی ضروری کاغذات ہو وہ اس میں رکھ لیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ جب اپنے وطن سے آپ سفر کریں گے تو ایک بیگ تو وہ ہوتا ہے جو جہاز والوں کو دیا جاتا ہے، جس کو لگیج بیگ کہتے ہیں، جو جہاز کی ڈکی میں رکھا جاتا ہے۔ ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے جس کا زیادہ سے زیادہ وزن سامان کے ساتھ 7 کلو ہو، 7 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کیش، کوئی بھی جویلری، سونا چاندی یا کوئی قیمتی چیز لگیج بیگ میں نہ رکھیں، ورنہ اخلاص کے ساتھ چوری ہو جائے گی، اور اس کی آپ کمپلین بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ لگیج بیگ کے اندر کوئی قیمتی چیز جو ہے نہ رکھیں۔ لہٰذا آپ ویلیوبل چیزیں، جو قیمتی چیزیں ہیں، وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آپ مدینہ منورہ سے بس میں بیٹھیں گے، اور بس میں بیٹھ کر مدینہ پاک کے باہر یہ بس پہنچے گی تو ذوالخلیفہ نام کی میقات ہے، حدود حرم ہے، میقات ہے، جس کا نام بیر علی بھی ہے۔ یہاں آپ کی بس رکے گی، بہت بڑی مسجد ہے، یہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھیں گے، غسل خانے بھی ہیں، بہت سے لوگ یہاں غسل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں تکلیف کیا ہے کہ جو کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے اپنے کمرے میں ہی غسل کر کے نہا کے آ جائیں، احرام پہن لیں، اور احرام کی 2 نفلیں یہاں اس مسجد میں پڑھیں اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر فوراً کہیں، پیارے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔ اب یہاں سے نیت کے 3 آپشن ہیں آپ کے سامنے۔ اگر حج آنے میں دیر ہے، یعنی 8ویں ذی الحجہ آنے میں ابھی 10-12 دن باقی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے عمرہ کریں اور اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں۔ اس کو کہتے ہیں تمتع، حج تمتع کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ نارمل عمرے کی احرام کی پابندیوں سے نکل آئے، نارمل کپڑے آپ نے پہن لیے اور آپ نے انجوائے کر لیا، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھا، تو اس کو کہتے ہیں تمتع، لطف اندوز ہونے والا۔ اور ایک ہوتا ہے قران۔ قران میں
یہ نیت کرنی ہوتی ہے پیارے اللہ میں نے قران کا احرام باندھا ہے، پہلے میں عمرہ کروں گا پھر حج کروں گا ایک ہی احرام میں، تو ایک ہی احرام سے ایک نیت سے آپ نے گویا دو چیزوں کو جوڑ لیا، پہلے آپ عمرہ کریں گے اور پھر اسی احرام کو کھولیں گے نہیں، اسی میں آپ حج بھی کریں گے۔ اس میں مجاہدہ بہت زیادہ ہے، بہت سے لوگ اتنے شہزادے ہو چکے ہیں روزانہ ان کو صابن سے غسل کرنے کو چاہیے، ناخن ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، سر میں کھجلی آتی ہے، تو بہتر ہے کہ ایسا آدمی حج تمتع کا احرام باندھے، پہلے عمرہ کر لے، عمرہ کرنے کے بعد 12-15 گھنٹے کے اندر اس کا احرام کھل جائے گا، پھر وہ موج مستی کے ساتھ اپنے کپڑے پہنے گا، 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے تو وہ تمتع کرے گا۔ اور تیسری قسم ہے صرف افراد، اس کو جا کے عمرہ نہیں کرنا، صرف حج کرنا ہے۔ اب حج کے دن آنے میں چاہے جتنے دن باقی ہوں، تو اگر زیادہ دن باقی ہے تو بہت تکلیف ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ تمتع کا احرام باندھیں۔ تو تمتع کے احرام میں صرف عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نیت کریں کہ اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائے، اور 3 مرتبہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، اب احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو عطر نہیں لگا سکتے، خوشبودار صابن سے نہا نہیں سکتے، نہا تو سکتے ہیں لیکن خوشبودار صابن سے نہیں۔ اگر نوجوان ہیں، میاں بیوی ساتھ میں ہیں، محبت پیار کی بات نہیں کر سکتے، ایسی باتیں جس سے سیکسول جذبات جو وجود میں آتے ہیں ایسی بات نہیں کر سکتے، یہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اب جب نیت کر لی تو یہ ایسی البیلی عبادت ہے حج عمرہ، سو رہے ہیں تو بھی حاجی، جاگ رہے ہیں تو بھی حاجی، بات کر رہے ہیں تو بھی حاجی، ہنس رہے ہیں تو بھی حاجی، رو رہے ہیں تو بھی حاجی، کھا پی رہے ہیں تو بھی حاجی، ٹوائلٹ باتھ روم میں تو بھی حاجی، ہر حال میں حاجی ہیں۔ اس لیے جب میٹر چالو ہو چکا، ہر کام میں بندہ حاجی ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے، تو کوئی گھائی کرنے اور جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہندوستان سے عمرے کا احرام باندھیں گے تو وہ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے احرام کی چادریں نیچے لنگی باندھ لیں، اوپر چادر اوڑھ لیں اور اپنے کپڑے نکال کے بیگ میں رکھ دیں تھیلی میں لپیٹ کر، اور فلائٹ پہ بیٹھنے سے پہلے مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ابھی نیت نہ کریں، جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز زمین کو چھوڑ دے، فضا میں بلند ہو جائے اور آگے بڑھ جائے اور کھانا بھی آ جائے اور آپ کھا کے فارغ ہو جائیں، اب برتن اٹھانے کا انتظار نہ کرو، فوراً اب نیت کر لو۔ اتنی لیٹ کیوں کرائی؟ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد فوراً نیت کر لو۔ اصل میں اس میں کئی مرتبہ آدمی حج کے احرام کے عمرے کے احرام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مثلاً ایک ٹیشو پیپر اس میں ملتا ہے فلائٹ میں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ فریشنر ہوتا ہے، گیا پانی کا بدل ہوتا ہے کہ آدمی اس کو کھول کے پورے دونوں ہاتھ اس سے ڈھک جاتے ہیں، چہرے پہ مسل سکتا ہے، گویا اس سے ہاتھ دھل بھی جاتے ہیں اور آدمی کو خوشبو بھی آتی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں اس کو استعمال کر لے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ تو اگر ابھی نیت نہ کی ہو، اگر احرام کی چادریں پہنی ہیں لیکن نیت نہیں کی، اگر اس کو یوز کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم نہیں، اس لیے منع کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب جب کھا پی چکے اور اب برتن اٹھانے کا انتظار نہ کریں، برتن اٹھانے میں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں چند اور حاجی ہوتے ہیں زیادہ، تو ان کو دینا پھر اٹھانا کافی دیر لگتی ہے، اور حاجی اکثر و بیشتر کھا پی کر فوراً سو جاتا ہے، اس لیے کہ تھکن بھی ہے، بھوک بھی لگی تھی، جب جس نے جم کے کھایا ہو تو پھر ڈٹ کے سوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میقات گزر جائے اور نیند نہ کھلے، اس لیے نیت کر لو۔ اور نیت میں یہی آپشن ہے کہ پہلے عمرے کی نیت کریں، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کا احرام الگ سے باندھے گا۔ تو اب نیت کیا کرے؟ پیارے اللہ عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک، اب آپ جدہ پہنچیں گے اور جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ جو پہلے مدینہ طیبہ گئے وہ بس میں بیٹھیں گے اور وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ اپنے کمرے میں جب آپ کا سامان پہنچ جائے آپ رکھ لیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب مکہ مکرمہ پہنچ چکے اب سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے۔ یہ عاجز کہتا ہے سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے، اس لیے کہ آپ اسٹیل باڈی کے تو ہے نہیں، تھکتا بھی آدمی، دکھتا بھی ہے، تو آرام کریں۔ اور یہ جو فریضہ ادا کرنا ہے عمرے کا، یہ کوئی سر کے اوپر بوجھ نہیں ہے کہ جا کے پھینکنا ہے جلدی سے، نہیں، محبتوں کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ عمرہ ادا کرنا۔ لہذا کمرے جائیں، آرام کریں، کھائیں پئیں، وقت کی نماز جو ہے قریب میں جو مسجد اس میں پڑھ لیں، اور دور پڑتا ہے معذور ہیں تو اپنے کمرے میں جماعت سے پڑھ لیں یا انفرادی پڑھ لیں۔ ٹھیک، اب جب آپ کو آرام مل چکا، عمرہ کرنے کا بہترین وقت
فجر سے لے کر ظہر تک یہ لمبا وقت ہوتا ہے، اس میں بیچ ڈسٹربنس نہیں آتا، یا عشاء سے لے کے فجر تک یہ وقت بھی لمبا ہے، اس میں بھی کوئی بیچ میں نماز نہیں آتی۔ یہ 2 وقت مناسب ہیں، انتخاب آپ اپنے طور پہ کریں۔ جب آپ عمرے کے لیے حرم شریف کی طرف جائیں گے تو آپ عمرے کی تیاری کریں۔ کیا تیاری؟ ایک تو آپ چھتری لے لیں، دوسرا آپ طواف کی تسبیح لے لیں، تیسرا آپ اپنے فون کو چارج کر کے اپنی بیلٹ میں رکھ لیں، اور کچھ کھلے ہوئے پیسے 100-150 ریال وہ بھی رکھ لیں۔ استنجے وضو سے فارغ ہو جائیں، کھا پی کے فارغ ہو جائیں۔ ایک چھوٹا سا بیگ وہ ٹور آپریٹر بھی دیتے ہیں، حج کمیٹی کے افراد کو کوئی ملتا ہے، نہیں ملتا تو یہ تقریباً جو ہے 1 فٹ اونچا اور 1.25 فٹ چوڑا اس طرح کا ایک بیگ ہوتا ہے جس کو شولڈر بیگ کہتے ہیں، کندھے کا بیگ۔ اس کے اندر چھوٹا سا قرآن پاک، مناجات مقبول، چہل ربنا، چہل درود شریف، دعا کی کتاب، اس طرح کی چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سودانے کی تصویر اس میں رکھیں۔ اسی میں چھوٹی چھوٹی تھیلی کھانے پینے کی کسی چیز کی، جیسے کیک ہے، یہ مونگ کی دال ہے تلی ہوئی، یا کوئی کاجو بادام ہے وہ بھی رکھ لیں، چھوٹی سی پانی کی بوتل بھی رکھ لیں۔ اس لیے کہ حرم شریف میں 2-4 گھنٹے آپ کو رکنا ہے، تو کچھ تقاضا ہو بھوک کا یا کوئی شوگر کی زیادتی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، تو آپ کچھ کھا پی کے زمزم پی لیں، پانی پی لیں، تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہر وقت ساتھ میں رکھیں، سمجھ گئے؟ جب کمرے سے نکلیں گے تو اس 7 دانے کی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں گے، اور ہلکے پھلکے ہو کے جائیں۔ اور یہ جو تھیلی ہے چپل کی اندر رکھ دیں، کوئی بات، یہ بھی رکھ دو، چپل کی تھیلی بھی رکھ لیں۔ چپل کی تھیلی، طواف کی تسبیح، اپنا فون اور کچھ کھلے ہوئے پیسے۔ اس کے علاوہ جس بلڈنگ میں، جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہیں اس کا ایڈریس کارڈ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے آپ گم ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، کوئی چیز آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچانے والی نہیں ہے سوائے اس کارڈ کے۔ اس لیے کہ جس سے آپ پوچھو گے وہ بھی ایسا آپ ہی کی طرح کا کوئی حاجی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی کونے کا آیا ہوا، وہ کیا بتائے گا آپ کون سے کمرے میں، کس گلی میں ہے، کس ہوٹل میں۔ ہوٹل کا نام آپ کو یاد نہیں، راستے کا نام آپ کو یاد نہیں، اس پہ ساری کی ساری ڈائریکشن بھی ہوتا ہے پیچھے، اور ایڈریس کارڈ بھی لکھا ہوتا ہے۔ آپ کسی دکان والے کو، کسی پولیس والے کو دکھائیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی رہبری کر دے گا اس کارڈ کو دیکھ کر۔ لہٰذا کارڈ کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی جیب میں بھی رکھیں، اور حجن ساتھ میں ہو اس کو بھی رکھیں، اس کے ساتھ بھی رکھیں۔ کتنی بات سمجھ گئے؟ اب آپ حرم شریف کی طرف چلیں۔ حرم شریف کے دروازے پہ جب پہنچیں تو چپل نکال کر اپنی تھیلی میں ڈال لیں، اور تھیلی کو دونوں کندھوں کے پیچھے لٹکا لیں۔ طواف کی تسبیح انگلی میں پہن لیں، سارے دانے اکٹھے کر لیں اوپر کی طرف، ٹھیک؟ اب آپ نیچی نظر کر کے چلیں کعبۃ اللہ کی پہلی زیارت کے لیے۔ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو جو وہاں صفائی کرنے والے ہیں، اردو بولنے والے، یا کوئی حاجی ایسا ہو جو پہلے سے وہاں حج کر چکا ہے اور موجود ہے، اس سے کہیں بھائی ہم پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، پلیز ہمیں ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیں جہاں کعبۃ اللہ کو آسانی کے ساتھ ہم دیکھ سکیں۔ کوئی بھی آپ کی ہیلپ کر دے گا۔ نیچی نظر کر کے آپ چلیں، جب پہلی نظر آپ کے کعبے پہ پڑے گی، جو مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائے۔ اب کیا مانگیں؟ وہاں کئی مرتبہ آدمی کی چیخ نکل جاتی ہے، کئی مرتبہ آدمی پر ہیبت اور لفظہ طاری ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ اللہ کی عشق و مستی کی کیفیت ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جو کچھ سوچا وہ بھول جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے جدہ تک، جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ اپنے کمرے سے لے کے حرم شریف تک خوب مانگے، تفصیل سے مانگے، بار بار مانگے، اپنے لیے مانگے، بیوی بچوں کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کے لیے مانگے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگے، خوب مانگے، بار بار مانگے۔ جب پہلی نظر پڑے تو کہیں پیارے اللہ، وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے۔ تو ایک ہی جملے میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے جی۔ اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جملے کی ایسی دعا ہے کہ اس میں سب کچھ آ گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اللہ دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں عطا فرما اور عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ اور کیا چاہیے دوست؟ بہرحال جب دعا آپ نے کر لی، اب آپ کو طواف کرنا ہے۔ چونکہ 2-4 ساتھی ساتھ ہوتے ہیں تو طواف میں آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ایک بات طے کر لیں، بھئی 7 چکر مکمل جب کر لیں گے، اگر کوئی ساتھی آگے پیچھے ہو گیا تو 7واں چکر ہمارا پورا ہوگا حجر اسود کے سامنے، تو استلام کر کے فوراً دائیں طرف کو ہٹ جائیں، اس لیے کہ آگے کو بڑھیں گے تو وہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور دائیں طرف کو پیچھے کو ہٹیں گے تو یہاں بھیڑ کم ہے، کیونکہ یہاں کرنے والے جا رہے ہیں،
کرنے والے کم ہیں، جو پہلے سے کر رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس طرف تو بھیڑ زیادہ ہوگی، پیچھے کی طرف تو کم ہوگی، تو کافی پیچھے ہٹنے کے بعد اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ جو ساتھی آگے پیچھے رہ گیا ہے تو وہ طواف میں اپنے ساتھیوں کو نہ ڈھونڈے، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ طواف کرے۔ طواف جب مکمل ہو گیا اس جگہ پہ آ کے پڑھ لے، 2 منٹ پہلے کوئی اپنا پورا کر کے آئے گا، کوئی 2 منٹ بعد پورا کر کے آئے گا، اتنے فرق پڑے گا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آپ عمرے کا آغاز کر رہے ہیں تو نیت کر لیں، پیارے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، اس کا طواف میں کر رہا ہوں، پیارے اللہ قبول فرمائیے، آسان فرمائے۔ چلتے چلتے یہ ارادہ اپنے دل میں کر لینا ہے۔ اب آپ آئیں گے کعبۃ اللہ کے اس کونے کی طرف جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، تو وہ نظر تو نہیں آتا، بھیڑ بہت ہے، وہاں جا بھی نہیں سکتے اور جانا بھی نہیں چاہیے، جب بھیڑ ہے تو وہاں پھر شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، دھکے لگتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، شور ہوتا ہے۔ تو آپ دائیں طرف جو حرم شریف کے ارد گرد کنسٹرکشن ہے، عمارت ہے، اس پر گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جب آپ کا دایاں کندھا اس لائٹ کے بالکل سامنے آ جائے تو آپ ادھر دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ کے اس کونے میں جس میں حجر اسود لگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اب آپ اپنا پورا سینہ اس کی طرف کریں، جی پیر بھی اس کی طرف کریں، دونوں کان، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، مرد حضرات، عورتیں سینے تک اٹھائیں، اور جیسے نماز کی نیت باندھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کے چھوڑ دیں۔ پھر دوبارہ، یہ تھا استقبال کعبہ، پھر دوبارہ اٹھائیں، مرد اور عورتیں دونوں سینے کے برابر اٹھائیں گے اور یہ ہاتھ آگے کی طرف ہوں گے، گویا کہ ہمارے یہ ہاتھ حجر اسود پہ لگے ہوئے ہیں اس طرح سے، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ان کی انگلیوں کو چوم لیں گے۔ اب یہ ہو گیا طواف کا آغاز، طواف کی بگننگ، ابتدا۔ اب دائیں طرف ہو جائیں اور نیچی نظر کر کے دعائیں پڑھتے ہوئے چلنا شروع کریں، چلتے، اور پہلے چکر میں یہ طواف ہے، اس کے بعد چونکہ یہ عمرہ ہے اور عمرے کا طواف، اور اس کے بعد 7 چکر، طواف کے بعد پھر 7 چکر سعی کے کرنے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے، یہ کندھا گویا خالی ہو جائے گا، اور پہلے 3 چکروں میں مردوں کو اکڑ کے چلنا ہے بہادروں کی طرح، جس طرح پہلوان چلتے ہیں، ملٹری کے نوجوان فیلڈ کے اندر، میدان کے اندر چلتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں اس چادر کے نکالنے کو کندھے کے نیچے سے بائیں کندھے پہ ڈالنے کو استباء کہتے ہیں، مسائل کی دنیا میں اس کو استباء کہتے ہیں، اور اکڑ کے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ اکڑ کے صرف 3 چکروں میں چلیں گے اور یہ چادر دائیں کندھے سے نکل کر بائیں کندھے کے اوپر 7 چکر میں رہے گی، سمجھ گئے؟ اور جب پہلا چکر آپ نے شروع کیا حجر اسود کو چوم کر، نیچے نظر کر کے چلتے 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 آپ آئیں اور دائیں جو ہے دائیں طرف لائٹ کے اوپر نظر رکھیں، جب وہ لائٹ بالکل آپ کے دائیں کندھے کے سیدھ میں آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ بائیں طرف حجر اسود ہے، ادھر کو دیکھیں، اگر پورے فل ٹرن ہو سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور بھیڑ کی وجہ سے آپ فل ٹرن نہیں ہو سکتے تو آپ کا رخ تو رہے گا چلنے کی سمت میں، اور اس طرح سے بائیں طرف کو آپ حجر اسود کی طرف نظر اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں یا انگلیوں کو چوم لیں، اور جب چوم لیا تو 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اب آپ نیچے نظر کر کے پھر دوسرا چکر لگائیں اکڑتے ہوئے۔ جو اہلیہ ہیں، حجن ہے، ساتھ میں والدہ ہیں یا اہلیہ ہیں، حاجی کو چاہیے کہ وہ بالکل ان کو ساتھ ساتھ رکھے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلے، اس لیے کہ اگر عورت بھٹک جائے گی تو وہ بھی اپنا طواف خراب کر لے گی اور آپ کا بھی دل اس میں اٹکا رہے گا کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ حاجی حجن دونوں ساتھ میں رہیں، اور حجن جو ہے حاجی صاحب کی جو بیلٹ ہے اس کے اندر 2 انگلی پھنسا لے تاکہ حاجی چھٹکنے نہ پائے۔ ہاں، اس پر اچھی طرح سمجھ لینا، ورنہ یہ نالائق، یہ مرد تو چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح گم ہو جائے پھر دوسری ملے گی، تو اس کی بیلٹ میں اگر ہاتھ دے لیں تو بہتر ہے، یا اس کے احرام کا پلو پکڑ لیں، لیکن احرام کے پلو پکڑنے میں کبھی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ احرام کھل جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کا ذرا خیال رکھیں، ساتھ ساتھ رہیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 7 چکر میں پڑھیں گے کیا؟ کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کے خالق و مالک جاننے والے ہیں، چاہے گجراتی میں مانگو، چاہے اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، کسی بھی زبان میں مانگو، اللہ سننے والے ہیں، لہٰذا کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کتابیں لے کر دعائیں پڑھتے ہیں، چکر کئی مرتبہ پہلے پورا ہو جاتا ہے، دعا پوری نہیں ہوتی تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ چکر پورا ہو گیا، دعا پوری نہیں ہوئی، تو وہ لوگ جام کرتے ہیں، کئی مرتبہ ریورس مارتے ہیں،
تھوڑا قدم پیچھے دھکیلتے ہیں تاکہ وہاں تک میں یہ دعا پوری ہو جائے. اور عربی پڑھنا نہیں آتا, اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, بجائے کئی مرتبہ دعا پڑھنے کی بد دعا جن کے الفاظ نکلتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انڈونیشین حجن پیچھے پڑھی زور سے, اللہم ارزقنی حجا مجبورا, کہ اللہ مجھے مجبوری کا حج عطا فرما. حالانکہ اس میں ہے اللہم ارزقنی حجا مبرورا. حج مبرور و مقبول وہ حج ہے جس کے بعد زندگی تبدیل ہو جائے, مقبول حج وہ ہے حج مبرور. اب وہ کہہ رہے اللہم ارزقنی حجا مجبورا. اب یہ دعا ہے, یہ تو بد دعا ہے. اس لیے اپنی اپنی زبان میں آپ دعا مانگیں. تو کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے طواف کے دوران. اس عاجز نے اپنے نفع کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے دعا کی, اور وہ بھی میں بتا ضرور رہا ہوں آپ کے سامنے, لیکن وہ بھی کوئی فرض واجب نہیں. پہلے پورے چکر میں آپ استغفار پڑھیں. کیوں استغفار؟ اس لیے کہ گنہگار وجود کے ساتھ پہنچے ہیں. اللہ کہاں آپ کا حرم پاک, کہاں آپ کا حرم پاک, کہاں میرا وجود ناپاک, کہ اللہ مجھے آپ معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر, اللہ میری توبہ قبول کر لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس یہی چکر لگائیں, پورا چکر میں یہی کہیں. ایک ہو گیا. دوسرے چکر میں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے. 2 چکر ہو گئے. تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنے لیے مانگے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, صدق مقال عطا فرما, عزت ملنے کے بعد ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. بار بار مانگے اپنی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تیسرا چکر ہو گیا. چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے زیادہ قریبی ہیں, ماں اور باپ, بیوی اور بچے, بھائی اور بہن, ان کے لیے مانگے. چوتھا چکر ہو گیا. پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگے. پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے, اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما, عظمت رفتہ عطا فرما, امت کو آزمائشوں سے نکال دیجئے, امت کو مظلومیت سے نکال دیجئے. پوری امت کے لیے مانگ. چھٹے میں پھر درود شریف, اور ساتویں میں پھر استغفار. اب خلاصہ یہ سمجھ لیں, شروع کے 2 اور آخر کے 2, سب سے پہلے میں درود شریف, اور سب سے پہلے میں استغفار, سب سے آخر والے میں استغفار, سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف, سب سے آخر والے سے پہلے درود شریف. تو یہ درود شریف اور استغفار کے لیے خاص ہو گئے. 2 اور 2 4, بیچ میں بچے 3, ایک اپنے لیے, ایک اپنے بیوی بچے ماں باپ کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, اور ایک میں پوری امت کے لیے. تو یاد رکھنا بھی آسان, اور پرٹیکولر آپ کچھ مانگ بھی سکیں گے. یاد رکھنا, اگر پہلے سے کچھ طے کر کے نہیں جائیں گے, چکر میں چکر آ جائے گا, یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کیا مانگنا تھا کیا چھوڑنا تھا, اور کمرے میں آ کے جب لیٹیں گے تب فلاں دعا مانگنی تھی تو بھول ہی گئے. اور یہی ترتیب صفا مروہ کے درمیان بھی آپ بنائیں. ابھی بتاتے ہیں کب پہنچنا ہے وہاں. سمجھ گئے دوستوں؟ اب جب آپ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد, جہاں آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ پوائنٹ متعین کیا تھا, آپ وہاں آئیں اور کعبۃ اللہ کی طرف نظر کر کے, کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر آپ 2 رکعت واجب طواف پڑھیں, ہلکی پھلکی. سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور کعبے پہ نظر جما کر آپ اللہ سے دعا مانگیں. جو مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے. یہ بھی مستجاب مقام ہے طواف کے بعد. ایک دعا موقع کی مناسبت سے یہ مانگ لیں کہ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما. اب مخلوق کے در کے چکر بہت ہیں, جی ایس ٹی والوں کے چکر, انکم ٹیکس والوں کے آفس کے چکر, تھانے کچہری کے چکر, ڈاکٹروں کے چکر. کوئی معمولی چکر ہیں؟ اللہ نہ کرے نوٹ بندی ہو جائے تو بینک کے چکر بھول گئے, یہ یاد ہے؟ بھول گئے تو پھر اس الیکشن میں پھر کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے آپ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر بھول گئے تو بدلہ لینے کا وقت آ رہا ہے. کچھ اشارے بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جب میں کسی دوسرے مخلوق کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, یہ موقع ہے بدلہ لینے کا. بہرحال دوستو, جب پرندہ پنجرے کے اندر رہتا ہے نا, بہت زمانے تک رہتا ہے, اڑنا بھول جاتا ہے. ہم بھی ظلم کی چکی میں پیستے پیستے اپنی آزادی کے دن بھول گئے ہیں, اور یہ سوچنا بھی بھول گئے ہیں کہ آزاد بھی ہوا جا سکتا ہے کہ نہیں. میرے بھائیوں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو اور اللہ کی رحمتوں پر نظر رکھو. اللہ وہ ذات ہے جب کوئی نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتے ہیں. ہم اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور کہیں پیارے اللہ, ہمیں آزاد فضا کے اندر
آزادی کے ساتھ سانس لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بہت سے جھوٹوں نے، بہت سے کذاب نے آ کر جھوٹے وعدے کر کر کے ہمیں بڑے دھوکے دیے ہیں اور ہمارا استحصال کیا ہے، لوٹا ہے۔ میرے پیارے اللہ جی، ہماری قسمت کے دانے ہاتھوں سے ہمارے چھین لیے گئے ہیں۔ رب کریم ہمیں عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما۔ تو طواف مکمل ہو گیا، 7 چکر مکمل ہو گئے، واجب الطواف ادا کر لی، دعا کر لی۔ دعا کے بعد زمزم پی لے، جگہ جگہ پہ کین رکھے ہیں زمزم کے، زمزم پی لیں۔ زمزم پیتے وقت یہ دعا کریں، اللہ جس طرح سے آپ نے عمرے کا طواف آسان کر دیا کہ اللہ اب صحیح کے ساتھ چکر بھی آسان کر دیجیے۔ اور یہ دعا کر کے آپ صفا مروہ کی طرف جائیں۔ صفا وہ پہاڑ ہے اور مروہ وہ پہاڑ ہے جن 2 پہاڑوں کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ قیامت تک کے لیے اب مردوں کو وہاں دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا۔ صفا پہاڑی پہ جا کے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے، چاہے کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، آپ دعا کریں اور دعا کر کے آپ پھر آگے چلیں۔ جب آپ تھوڑا سا چلیں گے تو گرین ٹیوب لائٹ کی لائن نظر آئے گی آپ کو، LED لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے گرین ٹیوب لائٹ کے نیچے کا جہاں حضرت ہاجرہ لپک کے چلی تھی، دوڑ کے چلی تھی۔ لہٰذا آپ یہاں لپک کے چلیں اور آگے چل کے پھر نارمل ہو جائیں، تاکہ جو آپ کے ساتھ میں حجن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے۔ صفا سے چلے، بیچ گرین زون میں دوڑتے ہوئے مروہ پہ پہنچے۔ مروہ پہ پہنچتے کے ساتھ ہی قبلہ رخ، پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر دعا کر لیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے چلے، صفا سے چلے، مروہ پہ پہنچے، پہنچتے کے ساتھ ہی ون سائیڈ ایک چکر ہو گیا۔ چکر تو یہ ہے کہ صفا سے چلے، مروہ پہ پہنچے، مروہ سے چلے، صفا پہ پہنچے، یہ راؤنڈ ایک چکر ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، حاجیوں پر ترس کھایا کہ صرف صفا سے چلے مروہ تک پہنچ گئے، یہی ایک چکر ہم شمار کرتے، تو یہ ہاف چکر ہی ایک چکر قرار دیا جاتا ہے۔ تو ابتدا ہوگی صفا سے دعا کے ساتھ، انتہا ہوگی مروہ پہ دعا کے ساتھ، اور بیچ میں آتے ہوئے جاتے ہوئے گرین زون میں آپ کو مرد حضرات کو لپک کے چلنا ہے۔ اور دعا جس طرح سے آپ نے طواف میں 7 چکر میں دعائیں مانگی تھی، اسی ترتیب پر آپ ان 7 چکروں میں مانگ لیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب جب 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہوا، وہاں سے آپ باہر نکلیں۔ باہر نکلنے کے بعد حجام کی دکان پہ جائیں اور پورے اس طرح سے اپنے بال کو منڈوا دیں۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ کمرے پہ جائیں، صابن سے نہائے دھوئیں اور اپنے روٹین کے کپڑے پہن لیں۔ اب خوشبو لگانا جائز، ناخن کاٹنا جائز، بال آپ نے کٹوائی دیے، اور اگر میاں بیوی ہیں تو پیار محبت کی بات کرنا بھی اب جائز ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ مکہ مکرمہ کے قیام میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ مجاہدہ عمرے میں زیادہ ہے اور فضیلت طواف کی زیادہ۔ البتہ جب حج کے آنے میں 2-3 دن باقی ہوں، اب نہ نفل طواف کریں نہ نفل عمرہ کریں، بلکہ حج کے 5 دن کے لیے اپنے آپ کو کھا پی کے آرام کر کے پریپیئر کریں۔ اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہو کہ اللہ یہ آخری فلائٹ حاجیوں کی آ رہی ہے پوری دنیا سے، اب اگر اتنے سارے حاجی نفل کرنے والے، طواف کرنے والے بھیڑ کریں تو ان کا جو فرض ادا کرنا ہے اس میں ان کو ڈسٹرب ہوگا نا۔ تو اگر اتنے سارے حاجی وہ اسٹاپ کر لیں اپنے طواف کو اور یوں کہیں پیارے اللہ یہ آخر میں جو آنے والے فرض حج عمرہ کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے ہیں، کہ اللہ ہم ان کا تعاون کرنے کے لیے اپنے طواف کو روک رہے ہیں، تو اس روکنے پر، نہ کرنے پر اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو شاید کرنے پہ بھی نہ ملتا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب 8ویں ذی الحجہ کو آپ کو حج پر جانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ حج کے جو جگہ ہیں وہ ہیں مینا، مزدلفہ، عرفات۔ یہ 3 میدان جو ہیں یہاں حج کے 5 دن ادا ہوتے ہیں، 5 دن میں یہاں رہنا ہوتا ہے۔ تو اب اپنے کمرے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مینا، اور مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، یہ اپنے گھر سے کم از کم 2.5 دن دور رہنا ہے۔ 2.5 دن کے بعد پھر مکہ آنا ہے، اپنے کمرے پہ آنا ہے۔ اب 2.5 دن کے لیے ضرورت کی جو چیز ہے وہ کیا ہے سمجھ لو۔ ایک تو یہ بیگ، بیٹا پورا بیگ اٹھاؤ، اس کو پٹھو بیگ کہتے ہیں، کمر پہ لادنے والا۔ اس سے بہتر سفر حج میں ہینڈ بیگ کے طور پر کوئی اور بیگ نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی اس کو کندھے پہ لاد لے گا تو ہاتھ اس کے فری ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور جتنی بہنیں سن رہی ہیں وہ سمجھ لیں، اس بیگ میں ایک طرف پانی کی بوتل ضرور ساتھ رکھیں، اس لیے کہ پسینہ بہت نکلتا ہے، پسینے میں انسان کے جسم کا نمک بھی نکل جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، چکر کھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وقت پانی کی پورتی کے لیے کوئی پانی، کوئی مشروب، کوئی شربت ہمارے ساتھ ہر وقت رہے۔ دوسری طرف چھتری ضرور ساتھ رہے۔ اس کے اندر اور کیا سامان رکھنا ہے 2.5 دن کا جو آپ کو سفر کرنا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ مینا میں، 9 ذی الحجہ عرفات میں، اور 9 ذی الحجہ کے بعد رات کے وقت گزار کر 10ویں ذی الحجہ آدھا دن پھر مینا میں، یہ 2.5 دن کا قیام۔ اس میں ایک تو آپ بیڈ شیٹ رکھیں،
اس لیے کہ کسی بھی جگہ راستے پر کہیں بچھا کر بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ بیڈ شیٹ ساتھ میں رکھیں، بیڈ شیٹ پر لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے تو تکیہ ہوا کے ساتھ رکھیں، سفر کا مسلح ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پڑھنے لکھنے کی جو چیزیں ہیں، مثلا ڈائری ہے، قلم ہے، اسی طرح موبائل کا چارجر ہے، موبائل ہے، اور پڑھنے کی جو کتاب ہے مناجات مقبول ہے، چہل ربانہ ہے، چہل درود شریف ہے، وہ سب چیز ہینڈ پرس کے اندر رکھیں، قرآن پاک بھی اس میں، اور ایکسٹرا ایک احرام اور رکھ لیں، اس لیے کہ اللہ نہ کرے احرام کی چادر کسی طرح پھٹ گئی یا جو ہے ضائع ہو گئی، یا یہ کہ آدمی نے رات کو سویا تھکا ہرا، بدخوابی ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، وہ چادر ناپاک ہو گئی، تو فوراً آدمی پانی بہا کے اس کو لپیٹ کے کسی تھیلی میں ڈال کے اندر رکھ دے، اور جو ایکسٹرا چادر ہے احرام کی وہ باندھ لے۔ بس جتنا زیادہ ہلکا پھلکا حاجی رہے گا اتنا انجوائے کے ساتھ حج کرے گا، اور جتنا بھاری بھرکم رہے گا اتنا بوجھل اور پریشان ہوگا۔ یہ الفاظ میرے یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ 2.5 دن چونکہ اپنے رہائش سے دور رہنا ہے مینا عرفات مزدلفہ میں، تو اس میں کھانے کی کچھ چیزیں رکھیں، مثلا کھجور ہے، ڈرائی فروٹ ہے، نمکین چیزیں ہیں، جی یہ چیز رکھیں، اور ان کھانے پینے کی چیزوں کا کوئی زیادہ وزن بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بڑودہ کا بنا ہوا وہ کھاکرا ہے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، ایک آدھ اس کا پاپڑ جیسا کھا لیا، پانی پی لیا، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش اس بات کی کریں ان 2.5 دنوں کے اندر زیادہ خوراک نہ کھائیں، ہاں غذائیت کی چیز ہے اس کو لیں تاکہ غذائیت میں کمی نہ رہے، لیکن پیٹ بھر کر کھانے کی اگر کوشش کریں گے تو پھر استنجا خانوں کی لائن لگائیں گے، اور کم سے کم کھائیں گے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ فاقہ کریں، نہیں، آپ حضور قلب کے لیے بھوک نہ لگے اس طرح کی کوئی چیز کھا سکتے ہیں۔ ہاں ایک مشورہ اور تھا، آپ اپنی دوائی کی کٹ کے اندر ملٹی وٹامن ٹیبلٹ ضرور لے کر جائیں۔ ملٹی وٹامن ٹیبلٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی استعمال کرتا ہے تو پنڈلی میں، گھٹنوں میں، کمر میں، اس سفر میں کافی چلنا ہوتا ہے، دکھن اور تھکن بہت ہوتی ہے، تو ملٹی وٹامن ٹیبلٹ کھانے سے اللہ تعالیٰ تھکن دور فرما دیتے۔ ملٹی وٹامن ٹیبلٹ ڈاکٹر سے پوچھ کے لیں، A to Z نام کی بھی ٹیبلٹ آتی ہے، اور بھی کئی نام کی آتی ہے، سمجھ گئے دوستو؟ تو آپ نے یہ بیگ تیار کر لیا، اس میں پانی کی بوتل بھی رکھ لی، چھتری بھی رکھ لی، بیڈ شیٹ رکھ لی، سر کے نیچے کا تکیہ رکھ لیا، اور وہ ایکسٹرا جو چشمہ ہے وہ بھی اس میں رکھ لیں، جی کھانے پینے کی چیز رکھ لیں، کندھے کا جو بیگ ہے اس کے اندر پڑھنے کی چیزیں رکھ لیں، بس ہو گئی آپ کی تیاری۔ اب آپ اپنے کمرے میں نہا دھو کر احرام پہنیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر کہیں پیارے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور یہ نیت کر کے 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ لیں۔ ہو گیا دوستو؟ اب جب 3 مرتبہ پڑھ لیا، اب حج کا احرام اور اس کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہو گئی، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال، اول تو احرام میں بال ہی کٹ کے بال ہے ہی نہیں، لیکن سر کی داڑھی کے بال نہیں نوچ سکتے، پیار محبت کی بات نہیں کر سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ اب آپ یہاں سے جائیں گے مینا میں 8 ذی الحجہ کا وقت گزارنا ہے، لیکن 7 ذی الحجہ کو عشاء کے بعد ہی لے جاتے ہیں، تو کوئی آپ دلیل و حجت نہ کریں، چونکہ اتنے سارے لاکھ حاجیوں کو ادھر ٹرانسفر کرنا ہے مکہ مکرمہ سے، تھوڑی سی مسافت ہے، افراد زیادہ ہیں، انتظامی امور میں وہ رات کو لے جانا شروع کرتے ہیں، آپ چلے جائیں وہیں جا کے آرام کریں۔ مینا کا وقت شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ طلوع آفتاب کے بعد۔ یہاں آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحجہ کی فجر، 9 ذی الحجہ کی فجر صرف۔ اور یہ مینا کا قیام مسنون ہے، اور یہاں نماز پڑھنا مسنون ہے، یعنی فرض نمازوں کو یہاں ادا کرنا یعنی اس حدود کے اندر مسنون ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے آپ کے خیمے معلم نے آپ کو مزدلفہ مینا میں نہیں دیے، مزدلفہ میں دیے ہیں انتظامی امور کی وجہ سے، تو آپ حیل و حجت نہ کریں، پریشان نہ ہو، آپ وہیں نماز پڑھیں، وہیں قیام کریں، آپ کی نیت پر اللہ تعالیٰ مینا کا اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ کے حج کے صحت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو اب جانا ہے عرفات، کئی مرتبہ 8 ذی الحجہ کو ہی رات کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں، آپ چلے جائیں۔ عرفات کے میدان کا جو وقت ہے 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے، لیکن زوال سے غروب تک اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حاجی چاہے جاگتا ہوا، چاہے سوتا ہوا، چاہے ہوش میں چاہے بے ہوش میں اگر پہنچ جائے
ایک لمحے کے لیے بھی تو اس کا حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سعودی گورنمنٹ اس بات کا خیال رکھتی ہے جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں، جو قومے میں ہیں، جو اس طرح سے مکمل ہاسپٹلائز ہیں، تو ان کو ہیلی کاپٹر بٹھا کر، ایمبولینس میں بٹھا کر عرفات کا چکر لگا دیتے ہیں تاکہ حج کا فریضہ ادا ہو جائے۔ البتہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ہی رہنا، رکے رہنا، یہ واجب ہے۔ اگر پہلے چھوڑ کے چلے گئے تو فریضہ تو ادا ہو گیا، واجب چھوڑنے کی وجہ سے ایک دم دینا پڑے گا۔ لہذا عرفات کے میدان کی حدود میں رہیں۔ یہاں آپ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے اور خوب دعا کرنی ہے، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر۔ وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد اگر کوئی حاجی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کون ہے ہمارے بارے میں یہ سوچنے والا ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا ہماری رحمت بڑی؟ جا بخشا بخشایا، اب مزدلفہ کی طرف چلے گا۔ معلوم ہوا گارنٹیڈ طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے دوستو، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا پینا اس میں بھی زیادہ وقت نہ لگائے، تھوڑا بہت کھا پی لے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، پتہ نہیں زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو جب سورج غروب ہو جائے گا، اب آپ کو چلنا ہے مزدلفہ کی طرف۔ اب مغرب کی نماز آپ کو مزدلفہ میں پڑھنی ہے، چاہے رات کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں۔ صبح صادق سے پہلے جب بھی آپ پہنچ گئے، پہلے مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آج یہی مرضی ہے کہ میرے بندے مغرب اور عشاء اس میدان میں یہاں ساتھ پڑھیں۔ اب یہاں پہلے پہنچ گئے آپ، یعنی 2-3 گھنٹے میں آپ پہنچ گئے، تو آپ پہلے مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، اور اس کے بعد کچھ آرام کر لیں۔ تہجد کے وقت اٹھیں، جی اللہ سے مناجات کریں، دعا کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کی تسبیح میں، حمد و ثنا میں لگے رہیں۔ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد مزدلفہ کو چھوڑ دینا ہے۔ مزدلفہ کو چھوڑ کے آج 10ویں ذی الحجہ ہے، اب آپ کو چلنا ہے مینا کی طرف۔ یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیں، مزدلفہ سے مینا تک کا سفر یہ پیدل کرنا ہوتا ہے، کوئی سواری نہیں ہوتی۔ راستے میں کافی بھیڑ ہوتی ہے اور راستے میں چھوٹی چھوٹی بوتلیں کولڈ ڈرنک کی خالی پڑی رہتی ہیں، لیکن کئی مرتبہ بہت سے لوگوں کے اوپر پیشاب کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، وہ کہیں آڑ میں بیٹھ کر، کسی بس کی گاڑی کے پیچھے بیٹھ کر وہ شیشی میں ہی پیشاب کر لیتے ہیں، پلاسٹک کی، اور بند کر کے وہیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اول تو ان کو ہاتھ مت لگانا اور ان کے اوپر پیر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بلاسٹ ہو گئی، پھوٹ گئی، تو خود کے بھی آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، حرام خراب ہوگا، دوسروں کا بھی ہوگا۔ اس لیے ان کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، اور ہو سکتے ہے تو ان کو دھکیل دیں ایک طرف کو۔ اور جن کو ایسا عذر ہے کہ پیشاب کے بغیر نہیں ہو رہا، ان کو کرنا ضروری ہے، تو اس کا خیال رکھیں، اس شیشی کو، اس بوتل کو اٹھا کر کسی ڈسٹ بین میں، کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں کسی کے پیر میں نہ آ جائے۔ اب یہیں سے اسی میدان میں جگہ جگہ پہ کنکریاں پڑی رہتی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی چھوٹے چھوٹے کنکر گرائے جاتے ہیں۔ آپ کسی صاف ستھری کولڈ ڈرنک کی خالی بوتل کے اندر آپ پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، اور دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں کو 7 مارنی ہے۔ اس کو ٹوٹل کر کے آپ 2-5 کنکریاں زیادہ لے لیں، اور کنکری ہونی چاہیے چنے کے برابر، زیادہ بڑی نہ ہو نہ چھوٹی ہو، اور بلکہ ان کو کنکریوں کو آپ دھو بھی لیں، صاف ستھری کر کے پانی نکال دیں۔ اب اس بوتل کو آپ اپنے بیگ کے اندر ساتھ میں رکھ لیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو آپ مینا اپنے خیموں میں آئیں اور تھوڑا آرام کر لیں، کیونکہ کل کے تھکے ہوئے عرفات کے میدان کے رات کے جگے ہوئے مزدلفہ تک پہنچنے میں تو اسٹیل باڈی تو ہے نہیں، آدمی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، بہتر ہے کچھ آرام کر لیں۔ آج 3 کام آپ کو ایک ساتھ کرنے ہیں۔ ایک، بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، دوسرا قربانی کرنی ہے، اور تیسرا سر کے بال منڈانے۔ اور سارے حاجیوں کو یہ کام ساتھ کرنا ہے تو تھوڑا سا رسکی معاملہ بن جاتا ہے، اس لیے آپ کمرے میں جائیں، کچھ ریلیکس ہو جائیں، آرام کر لیں، کھا پی لیں، جی پانی بہا سکتے ہو تو پانی بہا لیں۔ اس کے بعد جب زوال کو کچھ دیر ہو جائے، یعنی عصر کا ابتدائی وقت ہو جائے، تو چونکہ اول وقت میں کافی بھیڑ ہوتی ہے اور اسی میں حادثات بھی ہو جاتے ہیں، زوال تک جو ہے تقریباً، کیونکہ فجر کے بعد سے آج کا وقت شروع ہوا ہے رمی کرنے کا، تو جو ایلیگل حاجی ہوتے ہیں، جن کے ٹینٹ نہیں ہوتے، خیمے نہیں ہوتے، راستوں پہ پڑے رہتے ہیں، تو وہ لوگ سب سے پہلے مارنے جاتے ہیں، اور اسی کی جلد بازی میں حادثات ہوتے ہیں۔ اور جب زوال کا وقت ہو چکا تو لاکھوں کی تعداد میں 7 کنکری مار کے نکل چکے ہیں حرم شریف کی طرف طواف زیارت کے لیے۔ لہٰذا زوال کے بعد، ظہر کے بعد آپ کو ریلیکس ملے گا انشاءاللہ۔ آپ 7 کنکری بڑے شیطان کو ماریں، اس کے بعد
قربانی والے سے آپ فون کر کے جو ٹائم بتایا کہہ دیں کہ بھئی اب قربانی کر لیں، ہم نے کنکری مار لی ہے، اور اس کے بعد آپ سر کے بال اڑا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کنکری مارتے ہوئے یہاں سے آپ مکہ مکرمہ آ جائیں اپنے ہوٹل کی طرف، اور وہاں آ کر احرام نکال دیں، نہا دھو لیں، اور اپنے صاف ستھرے کپڑے جو یہی رکھے وہ پہن لیں۔ جی سر کے بال آپ نے ہی مڑا دیے، نہا دھو کے کپڑے پہن کر یہاں سے اب کچھ آرام کر کے آپ رات میں جائیں حرم، اور وہاں جا کے 7 چکر آپ کو کعبۃ اللہ کے لگانے ہیں۔ چونکہ ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، اور اگر احرام بھی پہن رکھا ہے تو اجتباء بھی کرنا ہے۔ احرام تو آپ کو نکل چکا، لیکن دوسرا آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ 3 چکر میں اکڑ کے آپ چل سکتے ہیں، لہذا 3 چکر اکڑ کے چلیں۔ اس کے بعد یہ مکمل چکر 7 مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھنے کے بعد آپ حج کی صحیح کریں گے 7 چکر صفا مروہ کے درمیان، جی، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے مینا کی طرف اپنے خیمے میں۔ 10ویں ذی الحجہ کے کام آپ کے پورے ہو چکے۔ طواف زیارت آپ 10 میں بھی کر سکتے ہیں، 11 میں بھی کر سکتے ہیں، 12 میں کہ غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ آئے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کر کے ہی جائیں، اور بہترین وقت اس کا رات کا ہے، ٹھنڈک بھی رہتی ہے اور بھیڑ بھی کم ہوتی ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد شیئرنگ ٹیکسی پکڑ کر بس پکڑ کے آپ مینا پہنچ جائیں، اور اپنے خیمے میں آتے وقت وہ اس کی نشاندہی اچھی طرح کر کے کارڈ وارڈ لے کر اپنے ساتھ میں آئیں، اور آج کل تو یہ موبائل ہیں اس سے لوکیشن وغیرہ بھی آپ سیو کر سکتے ہیں، آپ وہاں چلے گئے، سمجھ گئے۔ اب دوسرا دن اور تیسرا دن، حج کے اب 2 دن بچے ہیں، 11 اور 12۔ 11 تاریخ کو تینوں شیطان کو رمی کرنی ہے، اور 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطان کو رمی کرنی ہے۔ 12ویں دن، 11ویں تاریخ کو دوسرے دن، اور 12ویں تاریخ کو تیسرے دن جو آپ کو رمی کرنی ہے، اس کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، آدھا دن اور پوری رات صبح صادق تک۔ پہلے دن فجر کے بعد سے لے کر پورا دن اور پوری رات، یعنی یوں سمجھو کہ 24 گھنٹے اللہ نے وقت دیا، پہلے دن اتنی گنجائش۔ دوسرے دن اور تیسرے دن زوال آفتاب کے بعد آدھا دن اور پوری رات صبح صادق تک آپ مار سکتے ہیں۔ البتہ دوسرے دن آپ زوال کے آفتاب کے بعد فوراً نہ جائیں، کیونکہ یہ اول وقت ہے اور اول وقت میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ اول وقت میں عصر پڑھ کے پھر جائیں، سورج بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنی بھیڑ بھی نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ آپ کر کے پھر دوسرے راستے سے آپ گھوم کر آپ مینا میں آ جائیں اپنے خیمے میں۔ عبادت کریں، اطاعت کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اس لیے کہ آپ حج کیے ہوئے، عرفات سے لوٹے ہوئے ایسے پاک صاف ہو کر آئے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔ 12ویں ذی الحجہ یہ حج کا 5واں دن ہے اور حج کا آخری دن ہے۔ 12ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ تینوں شیطانوں کو آپ کو 7 کنکری مارنی ہے۔ البتہ پہلے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ دوسرے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، قبلہ رخ کھڑے ہو کے تھوڑی دعا کریں گے، اور کنکری مارنے کے بعد ان دونوں پہ کنکری مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ البتہ تیسرے شیطان پر نہ پہلے دن دعا ہے، نہ دوسرے دن دعا ہے، نہ تیسرے دن دعا ہے۔ تو حج کے 5ویں دن 12ویں ذی الحجہ کو آپ عصر پڑھ کر فوراً آپ نکلیں اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دیں۔ اگر غروب کے بعد بھی وقت ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، آپ مار کے کنکری نکل جائیں۔ صبح صادق تک 12ویں تاریخ کو اگر مینا ہی میں رہ گئے تو اب 13ویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اب 13ویں تاریخ کی رمی کر کے بھی آنا پڑے گا، لیکن یہ کب؟ جبکہ صبح صادق تک آپ مینا میں ٹھہرے۔ لیکن اگر آپ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ نکل گئے، یعنی مغرب عشاء کے بعد بھی اگر نکل گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی رمی ہو گئی، آپ کے حج کا کام پورے ہو گئے۔ اب صرف ایک واجب بچا ہے اور وہ ہے طواف وداع، 7 چکر طواف وداع کے لگانا۔ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفل طواف جو کسی کو بخشا نہ گیا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس کے کرنے سے طواف وداع ادا ہو جاتا ہے، چاہے طواف وداع کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس لیے ایکسٹرا کر کے رکھیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ طواف جو آخری دن رو رو کے کیا جاتا ہے وہ طواف وداع ہے، وہ تو سفر کا وداعی طواف ہے، لیکن وہ واجب طواف جو ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں، جس سے واجب ساقط ہوتا ہے، وہ تو طواف زیارت کے بعد کسی موقع پر کسی بھی دن کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اب الحمدللہ حج عمرہ پورا ہو گیا اور میرا حج عمرے کا بیان بھی پورا ہو گیا۔ آخر میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد نکاح ہوں گے اور بات ختم۔ میرے بھائیوں، میرے آپ کے گھر پہ اگر کوئی مہمان آ جائے اور مہمان نے بہت بری طرح سے وقت گزارا ہو
پان بیڑی گٹکا کھا کے ادھر ادھر پچکاری ماری ہو، دھواں دھمال کیا ہو بیڑی سگریٹ پی کر، اور وقت پہ دسترخوان پہ بلاتے ہو تو اٹھ کے آتا نہ ہو، اور سوتا رہتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تو جب وہ جاتا ہے تو گھر کے معصوم بچے بھی کہتے ہیں امی ابا سے، امی کیسے مہمان تھے، ابو کیسے مہمان، آئندہ مت بلانا ان کا، بیٹا ایسے نہیں کہتے مہمانوں کہ نہیں ان کو مت بلانا، بہت تکلیف دی۔ اگر ہم نے حرم شریف میں اچھا وقت نہیں گزارا ہوگا، کہیں حرم کے فرشتے ہمارے بارے میں اللہ سے شکایت نہ کریں، اللہ کہاں کے جنگلی لوگ آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اب ان کو آئندہ مت بلانا۔ اور اگر ہم نے آگے مہمانوں نے اچھا وقت گزارا تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں امی ابو یہ بہت پیارے مہمان تھے، ان کو بار بار بلائی۔ اگر ہم نے اچھا وقت وہاں گزارا ہوگا تو حرم شریف کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ یہ بڑے اچھے حاجی تھے، بہت طاعت و عبادت میں لگے رہتے تھے، ان کو پھر بار بار بلائی۔ تو بار بار حج کرنے کا راز یہ ہے، سمجھ گئے دوستو۔ آخر میں ایک واقعہ، پہلے زمانے میں حج کرنے والے کیسے کیسے جذبات کے ساتھ حج پہ جاتے تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمیوں کا شدید موسم تھا اور لو چل رہی تھی، گرم ہوا چل رہی تھی، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، صحرا کے اندر میدان میں بھو کا عالم تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ پرند، نہ چرند، نہ درند، کوئی چیز نہیں، دور سے کوئی چیز زمین پر رینگتے ہوئے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کون سی مخلوق ہے جو اس گرمی میں باہر نکلی ہے۔ میں دور سے دیکھتا رہا دروازہ بند کر کے درزوں سے، جب قریب آیا تو پتہ چلا یہ کوئی مخلوق نہیں، یہ تو کوئی نوجوان ہے اور پیروں سے معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب میرے دروازے کے سامنے آیا تو میں نے اسے سلام کلام کیا اور کہا پیارے نوجوان، کس مجبوری نے آپ کو اس موسم کی شدت میں گھر سے باہر نکالا؟ پیشانی جھلس رہی تھی اس کی، پسینے میں شرابور تھا، بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں خوش دلی سے کہا جدھر کو سب جا رہے ہیں میں نے بھی ادھر ہی جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اشارہ تھا حج کی طرف جانے کا کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جہاں سے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، میں بھی حج پہ جا رہا ہوں۔ کہ اے نوجوان، دھوپ تیز ہے، موسم سخت ہے، کچھ سستا لو، آرام کر لو، کچھ کھا پی لو، جب سورج ٹھنڈا ہو جائے گا پھر نکل جانا۔ کہ نہیں، لوگ سواریوں کی پشتوں پر بیٹھ کر اپنے قدموں کے بلوں پر، بنیادوں پر چل کے جا رہے ہیں، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے پہنچنا ہے۔ اگر میں آپ جیسوں کی دعوت قبول کرتا رہوں گا، آرام کرتا رہوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو حج کا موسم نکل جائے اور میں بعد میں پہنچوں۔ کہ نوجوان، اگر آپ کے دل میں حج کا اتنا شوق ہے تو ہمیں بھی جانا ہے حج پر، ہمارا قافلہ ترتیب پا رہا ہے، تیاری چل رہی ہے، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، ایک سواری کی ایک سیٹ فارغ رکھیں گے آپ کے لیے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ غصے میں جھلا گیا اور کہا اے مالک بن دینار، میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، کیا خیال ہے اس غلام کے بارے میں آپ کا جو اپنے مالک کا نافرمان اور نمک حرام ہو اور اپنے مالک کے دربار سے بھاگا ہوا ہو؟ اگر وہ ایک موقع دے اپنے دربار میں آنے کا اور معافی کا تو اس بھگوڑے، اس نمک حرام غلام کے لیے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کر جائے، یا یہ بات جچتی ہے کہ وہ اپنی پشت کے بل گھسٹ گھسٹ کر، گھٹنوں کے بل رگڑ رگڑ کے وہ دروازے میں پہنچے؟ جب یہ بات کہی مالک بن دینار سمجھ گئے یہ کوئی صاحب نسبت نوجوان ہے، فوراً کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی شان، مالک بن دینار بھی اپنے وقت پر پہنچے۔ 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مار کر ساتھی یہ مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی قربانی کون سے جانور کی کرنی ہے، کدھر کرنی ہے، کون کون جائے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ کچھ لوگ کافی ساری تعداد میں ایک طرف جمع ہیں۔ مالک بن دینار اپنے فوراً بھیجا کہ دیکھو کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، کیا بات، دیکھ کر آؤ۔ ایک نوجوان گیا اور فوراً پلٹ کر آیا کہ کوئی اپاہج بیٹھا ہوا ہے اور عجیب و غریب انداز سے اللہ سے آنکھیں بند کر کے مناجات کر رہا ہے۔ مالک بن دینار نے فرمایا چلو بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں کیا مناجات کر رہا ہے۔ جب مجمع میں پہنچے دیکھا وہی نوجوان اپاہج تھا جو ایک مدت پہلے دروازے کے باہر ملا تھا۔ آنکھیں اس کی بند ہیں، چہرہ اس کا جھلسا ہوا ہے، احرام سفید میلا کچیلا ہو کر اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے اللہ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ، لوگ آپ کے دربار میں سواریوں کی پشتوں پر بیٹھ بیٹھ کر آئے ہیں، اپنے پیروں کے بل چل کر آئے ہیں، اللہ میں تو مر مر کے کٹ کٹ کے آپ کے دربار میں پہنچا ہوں۔ اللہ میں نے مینا کا قیام کیا، عرفات کا وقوف کیا، مزدلفہ کا وقوف کیا، اور یا اللہ شیطان کو کنکری مار کے اس ملعون سے میں نے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا کہ اے ملعون شیطان، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں رب رحمان سے عہد وفا کر کے آیا ہوں، محبت کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اب میں ان سے محبت کروں گا، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اللہ،
शैतान को कंकरी मारने के बाद हुज्जाज किराम साहिब हैसियत मालदार लोग अपनी जानों की तरफ से आपकी खिदमत में कुर्बानियाँ पेश करेंगे। ए मेरे प्यारे अल्लाह, आप जानते हैं मेरे जिस्म पर मैं इस एहराम के अलावा किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। अल्लाह, मैं क्या आपकी राह में कुर्बान करूँ। रब करीम, मेरा जिस्म हाजिर है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप कबूल कर लीजिए। बस एक हिचकी आई, एक चीख मारी और इंतकाल कर गए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, कैसा प्यारा नौजवान था, कैसा अल्लाह की निस्बत से रखने वाला शख्स, अल्लाह ताला की ज़ात से निस्बत रखने वाला शख्स था, लेकिन बहुत जल्दी दुनिया से चला गया। मेरे प्यारो, क़यामत के दिन ऐसी निस्बत वाले हुज्जाज किराम जब अल्लाह के मैदान में हाजिर होंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, ज़रा सोचो तो सही, मैं और आप किस सफ में खड़े नजर आएंगे। इसलिए हज करें मोहब्बतों के साथ, हज करें शौक़ के साथ, हज करें अल्लाह के ताल्लुक़ के साथ, हज करें अल्लाह की मोहब्बतों के साथ। आजकल दोस्तों हम पैसों की बुनियाद पर हज करते हैं। काबतुल्लाह के इतने चक्कर नहीं लगते, बैतुल्लाह के इतने चक्कर नहीं लगते जितने बिन दाऊद सुपर मॉल के लगते हैं। इधर से जाते हैं लब्बैक लब्बैक, और उधर से आते हैं मेरा बैग और मेरा बैग, सबको बैगों की पड़ी रहती है। तो ये मजमून याद रहेगा, हज और उम्रा करना इंतहाई आसान इबादत है। शर्त इंसाफ ये है, सीख कर जाएं, देखा देखी ना करें, सुकून के साथ करें तो बहुत मज़े के साथ हज पूरा होता है। और जो लोग देखा देखी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, वो हमेशा परेशान होते हैं। तो ये मजमून याद रहेगा दोस्तों। मेरे प्यारे अल्लाह, आपसे दरख्वास्त कर दुआ करते हैं कि अल्लाह हम में से किसी को हज उम्रे से महरूम न फरमाइए। कि अल्लाह अपने अपने वक्त पर अल्लाह हमें हज मकबूल व मबरूर अता फरमाइए, बार बार का हज मकबूल अता फरमाइए, हर साल की मकबूल हाज़िरी अता फरमाइए। और प्यारे अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को बदली बदली बना दीजिए। हज मबरूर व मकबूल की पहचान ये है, हज से पहले वाले और हज के बाद वाले आमाल में वाज़े तब्दीली आ जाए। हज से पहले वाले और हज के बाद वाले आमाल में वाज़े तब्दीली आ जाए, ये है हज मकबूल मबरूर की पहचान। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, एक अहम बात याद रह गई हज से मुताल्लिक, माँ बहनों का जो एहराम है वो उनका वही लिबास है जो शरीयत के तकाज़ों को सामने रखते हुए जो अपने वतन में वो पहनती हैं वही पहनेगी। अलबत्ता हमारे इलाकों के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो इन इलाकों के हुज्जाज जाते हैं, यहाँ की औरतें अपने सर के ऊपर एक स्कार्फ पहनती हैं सफ़ेद रंग का, और औरतों की दुनिया में उसको एहराम कहा जाता है। हालांकि शरीयत में उसका नाम एहराम नहीं है, तो ये एहराम है ही नहीं, तो उसको एहराम औरतें कहती है। खैर कोई बात नहीं, वो कहती हैं, और इसके ज़रिए से पहचान में भी आता है कि यह औरत एहराम की हालत में है। ठीक, लेकिन औरतें करती क्या है, उसको बांधती हैं पेशानी से। जैसे स्कूटी चलाने वाली बच्चियाँ ढाटा बांधती हैं ना, अपने पूरे चेहरे को कवर कर लेती है पेशानी को। तो पेशानी को अगर कवर करेंगी और पूरी रात, ये पूरे दिन अगर वो इस तरह कवर रहा तो एक दम देना पड़ेगा। लिहाजा वो जहाँ से बालों की इब्तदा होती है वहाँ से उसको बांधें। तो वो बांधती क्यों है? बांधती इसलिए है ताकि बाल उलझने ना पाएँ और टूटने ना पाएँ। तो अच्छी नीयत है, बहुत अच्छा, लेकिन बांधने में ख्याल इस बात का करें कि वो सर के बालों की जहाँ से इब्तदा होती है वहाँ से उसकी इब्तदा करें। और एक गलती वो क्या करती हैं कि एहराम की नीयत से जितने दिन वो रहती हैं, वुज़ू के वक्त में वो इसको खोलती नहीं, इसी के ऊपर मसा करती हैं। जैसे मरीज़ आदमी अपनी पट्टी पर मसा कर लेता है, ऐसे ये इस बंधे हुए कपड़े पे मसा करती हैं। इस तरह मसा नहीं होता और वुज़ू नहीं होता और नमाज भी नहीं होती। लिहाजा मसे के वक्त में इसका खोलना ज़रूरी है। और इसके खोलने को ये ना समझे कि ये खुल गया तो एहराम टूट गया। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एहराम तो नियत का नाम है, और वो नियत ये कपड़े के खुलने से टूटती नहीं है। समझ गए? बस ये बात रह गई थी माँ बहनों से मुताल्लिक जो आपके सामने पेश करनी थी। जज़ाकुमुल्लाह।